بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان هذا القرآن، یہ ترغیب الی القرآن ہے کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، یقینی بات ہے کہ اگر آپ اللہ آپ پر رحم کرے کہ اگر آپ محمد رسول اللہ کی اتباع کریں گے، وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر آپ کفر کی طرف واپس جاؤ گے تو عُدْنَا إِلَى الْعِقَابِ، ہم بھی گرفت کی طرف واپس جائیں گے، وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ، اور چوں ایسی صورت میں کافر بنیں گے، میرے احکام کے منکر بنیں گے، اور وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ حَصِيرًا لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنایا ہے۔ پھر ہدایت کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ان هذا القرآن فی هذا الزمانے، اس زمانے میں قرآن پاک یہدی الی الملت التی، یا الی الخصلۃ التی، اس خصلت کی طرف قرآن آپ کی رہنمائی کر رہا کہ ہی اقوام، جو بالکل مضبوط طریقہ ہے اور درست طریقہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، اور مومنین کو خوشخبری سناتے جو اچھے عمل کرتے ہیں، ان لہم اجرا کبیرا، بان لہم اجرا کبیرا، وان الذین، اور یہ خوشخبری سنا رہا ہے، یہ خوشخبری نہیں ہے، یہ استہزار ہے کہ استہزاء اور تحکم ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، ان لوگوں کے لیے اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے یہ کہ دردناک قسم کا عذاب تیار کیے۔ اب عجیب بات ہے، انسان کی طبیعت ہے عذاب کو سن کر کے آدمی عذاب سے فرار اختیار کرے، لیکن یہ بدبخت انسان سوچتا نہیں ہے، عذاب کو خود دعوت دیتا ہے۔ عذاب کو سن کر کے عذاب سے انسان تو عذاب سے فرار اختیار کرے، لیکن وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، انسان یہ ہے کہ عذاب کو مانگتا ہے اس طرح کا دعا ہی بالخیر، جیسے کہ بھلائی کو مانگتا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، شر اور عذاب کو آدمی یہ ہے کہ مانگتا ہے کدعا ہی بالخیر، یہ مفعول مطلق نوعی ہے، جیسے بھلائی کو مانگتا ہے اللہ کار دے دے، کوٹھی دے دے، بچے دے دے، بیوی دے دے، پیسے دے دے، خوشیاں دے دے، کہتے ہیں عذاب بھی دے دے، جیسے کہ ابو جہل نے خود مانگا تھا۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، یہ انسان بڑا جلد باز ہے، ہر چیز کی طرف جلدی کرتا ہے اور اس کے انجام کو دیکھتا نہیں ہے، ہر چیز کی طرف جلدی کرتا ہے، اس کے انجام کو دیکھتا نہیں، حالانکہ ہر چیز کا ایک وقت ہے، ہر چیز کے لیے ہم نے ایک وقت مقرر کیا ہے، تو عذاب کا بھی ایک وقت ہے، آئے گا، اللہ اپنی دانست اور اپنے علم کے مطابق دے گا، ہر چیز کا وقت ہے۔ آپ ربط سمجھے نہیں سمجھے؟ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، رات اور دن کو دو نشانیاں ہم نے بنائی، یہ بھی موقت بالوقت ہے، یہ دونوں کے دونوں موقت بالوقت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ رات اور دن کو دو نشانیاں بتائیں، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات کے اللہ آپ کا بھلا کرے، رات کی نشانی کو ہم مٹا دیتے ہیں دن کی روشنی سے۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، اور دن کی روشنی کو ہم نے کر دیا مبصرتاً، دکھلانے والا۔ یہ آپ کو بتایا تھا کہ اصل مبصر اللہ کی ذات ہے، لیکن دن مبصر فی ہے، دن جو ہے نا سورج، اور یہ دن یہ مبصر فی ہے، یہ ان کے لیے وقت مقرر، رات دن کے لیے یہ ہم نے مقرر اس لیے کیا ہے کہ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ آپ یہ کہ دن کے اندر رزق کمائیں، فضلا من ربکم، رزق کمائیں۔ یہ لِتَبْتَغُوا جعلنا کے ساتھ متعلق ہے، دوسرا جعلنا، وجعلنا آیۃ النہار، دل کے روشنی کو ہم نے کر دیا مبصرتاً، دکھلانے والا، لِتَبْتَغُوا فضلا من ربکم، تاکہ آپ فضل اور رزق تلاش کریں، طلب کریں۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، اور یہ کہ آپ سالوں کی تعداد کو، والحساب، اور حساب کو آپ معلوم کر لیں، حساب یہ دن سے ہوتے ہیں، دن رات سے حساب ہوتے ہیں۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ، سال کئی گزرتے ان کی تعداد، والحساب، اور حساب اسی سے معلوم کریں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہر چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان، اسی طرح ہے فَصَّلْنَا كُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، تفصیل کے ساتھ، تو آپ کے اعمال بھی کل شیء کے اندر آپ کے اعمال بھی داخل ہے، اس لیے جلد بازی نہ کرو، یہ سارے سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہر چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔
وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ، اور ہر انسان کو اس کے اعمال میں أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ اس کے اعمال نامے کو فی عنقی اس کی گردن کے اندر ہم نے لٹکا دیا ہے، لازم قرار دیا ہے۔ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَا كُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ ما أُزْمِرَ عَمِلُ علی شریط تفسیر ہے۔ الزمنا کل انسان الزمناہ طائرہ، ہم نے اس کے عمل نامے کو، طائر کا ترجمہ کر عمل نامہ کو، فی انہوں کی اس کی گردن کے اندر یہ کہ چپکا دیا ہے اور اس کو لازم لٹکا دیا ہے۔ یہ عمل نامے کو طائر اس لیے کہتے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا کہ عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلے گی تو پھر پرچیاں آ کر کے خود بخود آپ کو ملیں گے۔ حضرت اقدس علامہ شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریرات میں یہی ہے کہ طائر اس کو اس لیے کہتے یطیر عملوں کا، سمجھے، یطیر کتاب و اعمال کا، تیرے اعمال نامے کا جو کتابچہ ہے وہ اڑ کر کے تیرے ہاتھ پہ آئے گا اور یا تیرے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ الزمنا طائرہ فی عنقی، اس کے گردن کے اندر ہم اس کو لٹکا دیتے۔ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن نکالیں گے کتاباً، یہی عمل نام ایسی کتاب، یلقاہ جس کو انسان پائے گا، منشوراً در حال کہ وہ پھیلی ہوئی ہوگی، وہ کتابچہ وہ پھیلی ہوئی ہوگی اس کے سامنے، کھلی ہوئی ہوگی۔ کتاب موصوف ہے، یلقاہ منشورہ، یلقاہ فعل بفعل مفعول، اور ہو حال بنے گا، یلقاہ کی ہو ضمیر سے منشوراً حال بنے گا، یہ پورا جملہ صفت بنے گا۔ اور وہ یقال لہو، انسان سے کہا جائے گا، اقرا کتاب کا، پڑھ لو اپنی کتاب کو، کفا بنفسک الیوم، یہ بنفسک کا فاعل ہے، بازائد ہے، آج تیری ذات کافی ہے آج کے دن، علیک حسیباً، اپنی ذات پر یہ کہ حساب کار کے اعتبار سے اس کو تمیز بنا دو۔ کفا نفسک کا الیوم، آج تیری ذات کافی ہے، علیک تیرے اوپر، خود علی اعمالک تیرے اعمال پر، حسیباً حساب کے اعتبار سے، تو خود حساب اپنا فیصلہ خود کر لے۔ سمجھتا ہے؟ اور یہ جو اقرا ہے نا، یہ اقرا، یہ جو قرات ہر بندہ کرے گا، فطری طور پر کرے گا۔ میں نے ایسے عرض کیا جیسے کہ کتے کو ٹریننگ نہ دے تب بھی اس کا بچہ، اگر آپ اس کو کہیں غائب کریں گے، کتیا سے پیدا ہو گیا لیکن کہیں بھی اس کو غائب کر دے، جنگل میں رکھو، وہ بھونکے گا بھائی، اور آپ کے بڑے کتے نہیں، آپ نے کہاں سے سیکھا؟ فطری چیز ہے، سمجھے؟ بھینس کے بچے کو، جب کہ اس نے اس سے پہلے پانی کو دیکھا نہیں ہے، بھینس کے بچے کو آپ پانی کے اندر پھینکیں گے، بڑے پانی کے اندر، وہ تیرے گا، یہ فطری ہے، سمجھے؟ تو جنت کے منزلیں بھی میں نے آپ سے عرض کیا، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، چلو فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر، جب تشکیل ہوگی جنت کی، اب مجھے کیا پتہ چلے گا کہ اس بلڈنگ میں کون سی منزل میری ہے؟ تو فطری طور پر اللہ میرے دل میں ڈالے گا۔ جیسے کہ بچے کو آج پیدا ہو گیا، میں نے عرض کیا، اس کو اماں چھاتی سے لگاتی ہے، چلو پستان اس کے منہ میں دیتی ہے، لیکن اس کو چوسنا یہ اس کو کون سمجھاتا ہے؟ یہ فطری چیز ہے۔ یقال لہو، کہا جائے گا، کفا بنفسک الیوم، آج تیری ذات، اللہ آپ کا بھلا کرے، کافی ہے، علیک علی اعمالک حسیباً، حساب کار کے اعتبار سے۔ ابھی بتایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، اب بتاتے کہ من اہتدی بھذا القرآن، جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے گا، فإنما یہتدی لنفسی، اپنے ذات کے لیے کر رہا ہے، لنفسی کا معنی یہ لام اس کے لیے، فائدہ کے لیے، ومن ضل بالقرآن، اور قرآن کے ذریعے سے جو گمراہ ہوگا، اس لیے کہ قرآن تو وہ بارش ہے، اور بارش گٹر کے اندر تو بدبو پیدا ہوتی، آپ نے پڑھا، ومن ضل بالقرآن فإنما یضل علیہا، تو اس کی ضلالت، اس کی گمراہی علیہا علی النفس، نفس کے خلاف ہے۔ اور دیکھیے، جس نے کرنا ہے اسی سے بھرنا ہے، جس نے کرنا ہے اسی نے بھرنا ہے۔ ولا تزر نفس وازرۃ، کوئی بوجھ اٹھانے والا نفس وزر نفس اخرى، دوسرے نفس کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا، اپنے قبر میں ہر ایک جا کر اپنا حساب دے دے گا۔ یہ ان گناہوں کے بارے میں جو کہ غیر متعدی ہوں، باقی متعدی گناہ میں اپنا گناہ بھی اٹھائیں گے، دوسروں کا بھی، اس میں 14ویں پارے میں آپ کے سامنے گزرا۔ وما كنا معذبین قریۃ، ہم کسی بستی کو اور احدن کسی کو عذاب نہیں دیتے، حتی نبعث رسولا، یہاں تک کہ نبی بھیج دیتے ہیں، نبیوں کی نافرمانی ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد جی، چنانچہ اذا اردنا ان نہلک قریۃ کافرۃ، سمجھے؟ اذا اردنا ان نہلک قریۃ کافرۃ عاصیۃ، کسی نافرمان قسم کی بستی کو ہلاک کرنا ہوتا تو امرنا مترفیہ، وہاں کے خوشحال لوگوں کو، مالدار قسم کے بڑے بڑے، الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بڑوں کی دین پر ہوتے ہیں،
سمجھ رہی ہے کہ الناس علی دین ملک، تو وہاں کے مالداروں کو، خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں، سمجھے، اور ففسقوا فی تلک القریۃ، اس بستی کے اندر وہ خرجوا عن طاعۃ اللہ، فسق اختیار کرتے، الفسق هو الخروج عن طاعۃ اللہ، اللہ کی اطاعت سے باہر نکلتے، تو فحق علی تلک القریۃ، اس بستی پر ثابت ہو جاتا ہے القول العذاب، میرا عذاب ثابت ہو، فالقول ها هنا بمعنى العذاب، قول یہاں پر عذاب کے معنی میں۔ فدمرنا، بس اس بستی کو ہم تہوبالا کرتے، برباد کر دیتے، فدمرنا تدمیراً، تدمیراً مفعول مطلق جب تاکید کے لیے آتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ تکرار فعل ہو گیا، فدمرنا فدمرنا تدمیراً، اس کا مطلب یہی ہوگا، فدمرنا دمرنا، اے جندا پتر، یہ مسئلہ ہے مولانا۔ اور بخاری وغیرہ کے اندر یہ بھی ہے کہ امرنا مترفیہا کا معنی یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، مالداروں کو کثرت سے اس میں مالدار یہ ہے کہ بنا دیتے، سمجھے، کثرنا فیہا، اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے۔ اسی قاعدے کے پیش نظر فرماتے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، کتنی یہ ہے کہ قومیں من بعد نوح علیہ السلام کے بعد کتنی قوموں کو ہم نے ہلاک کر دیا، اسی قاعدے کے پیش نظر نبیوں کو بھیجا، نبی کی نافرمانی انہوں نے کی، اور کم یہاں پر محلاً منصوب ہوگا، اور من القرون اس کے لیے تمیز ہے، یہ مفعول بھی ہے اہلکنا کا، وَكَفَى رَبُّكَ، اور تیرا رب کافی ہے، خبیراً بصیراً، باخبر ہو کر کے اور دیکھ کر کے، بذنوب عبادہ، اپنے بندوں کی، یہ ترکیب کی طرف میں اشارہ کرتا جا رہا ہوں۔ اب رسولوں کو بھیجنے کے بعد، بعد ارسال الرسل، نبیوں کو بھیجنے کے بعد اب مسئلہ کیا ہوتا ہے، من کان یرید العاجلۃ، جو عجلت پسند ہو، جو جلدی کو پسند کر دے، جلدی سے مراد دنیا ہے، سمجھے، دنیا عاجلہ ہے اور آخرت عاجلہ ہے، دنیا عاجلہ ہے، آخرت عاجلہ ہے، سمجھے، عاجلہ عین کے ساتھ نقد اور عاجلہ الف کے ساتھ ادھار، کلا بل تحبون العاجلۃ، تم لوگ دنیا کو پسند کرتے، وتذرون الآخرۃ، اور نقد کو ناپسند کرتے، دکانوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے ادھار یا نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلے چوک سے، سمجھ رہے ہیں، نقد کیا ہے، بڑے شوق سے، اور ادھار کیا ہے، اگلے چوک سے، یہی ترتیب ہوتی۔ من کان، نبیوں کے بھیجنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے، من کان یرید العاجلۃ، جو دنیا، اللہ آپ کا بھلا کر، جو دنیا کو پسند کرتا ہے، سبحان اللہ، مکان اطاعت الرسول، نبی کی اطاعت کی بجائے دنیا کو پسند کرتا ہے، تو اجلنا لہو، من کی طرف لہو راجع، تو ہم جلدی کر دیتے اس کے لیے، فیہا، اس دنیا کے اندر، ما نشاء، جو بھی چاہتے ہیں، سمجھے، ہم اس کو جلدی دیتے، لمن نریدو، جس کے لیے، یہ لمن نریدو کو لہو سے اللہ آپ کا بھلا کرے آپ بدل بنا دے، اجلنا لمن نریدو فی الدنیا ما نشاء، دنیا کے اندر جو بھی چاہتے اس کے لیے، لمن نریدو، یہ بدل بنے گا لہو سے، بڑا مزہ آتا ہے، اجلنا لہو فی ما نشاء ثم جعلنا لہو جہنم، پھر جہنم میں اس کو داخل کر دیتے ہیں، سمجھے، جعلنا لہو جہنم یصلاھا، تپتا ہے اس جہنم میں، یصلا فیہا، سمجھے، یہ کہ تپتا ہے اور جلتا ہے، مذموماً مدحورا، ذلیل ہو کر کے، مدحوراً مانا راندے درگاہ ہو کر کے، ومن اراد الاخرہ، یہ نبیوں کے آنے کے بعد لوگ تقسیم ہوتے ہیں، جو آخرت کو چاہتا وسعی لہا سعیہا، اور آخرت کے لیے کوشش بھی کرتا ہے، سمجھے، سعیہا مفعول مطلق نوعی ہے، خصوصی کوشش بھی کرتا ہے آخرت کے لیے، وہ مومن، ایمان کی حالت میں، سعی کی ضمیر سے حال بنے گا، فاولئک کان سعیہم، اب من چونکہ اللہ کا بھلا کرے معنوی طور پر جمع ہے تو اس لیے اولئک، فاولئک کان سعیہم مشکورا، ان لوگوں کی اللہ کا بھلا کری ہے کہ فاولئک کان سعیہم اے یکون سعیہم مشکورا، ان کے اللہ کا بھلا کری ہے کہ کیا ہے، ان کی بھاگ دوڑ، ان کی کوشش قابل قدر ہوگی، مشکوراً، اس کا شکر ادا، اللہ شاکر بنے گا، آپ کے اعمال مشکور ہوں گے۔ اور میں پہلے آپ سے عرض کر چکا ہوں، آپ شاکر ہیں اور اللہ مشکور ہے، اور اللہ شاکر ہے، آپ مشکور ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو، آپ شاکر بن جاؤ، اللہ مشکور ہے، پھر کبھی اللہ شاکر بنے گا تو مشکور بنو گے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ شاکر ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے، آپ ذاکر ہے، اللہ مذکور ہے، اور اللہ ذاکر ہے، آپ مذکور ہے۔
اس لیے حدیث میں آتا ہے جو کسی دینی مجلس کے اندر میرا تذکرہ کرتا ہے، مجھے یاد رکھتا ہے، تو اس کی مجلس سے اچھی مجلس کے اندر، فرشتوں کی مجلس میں اللہ اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ سمجھے؟ یہ تو ہوتا ہے جی۔ مجھے ساتھیوں نے بتایا کئی دفعہ کہ مولانا فضل الرحمان نے آپ کو یاد کیا۔ شلوار میں جگہ بھی نہیں، شلوار سے میں باہر نکل گیا کہ فضل الرحمان نے ہم جیسے طالب علموں کو یاد کیا۔ سمجھے؟ کمال تو اس کا ہے کہ جس کو خدا یاد رکھے۔ یہ کانا یکونو کے معنی میں، لیکن انشاءاللہ یقینی بات ہے اس لیے ماضی یہ استعمال کیا۔ کلن فریقین میں سے ہر ایک جو دنیا چاہتا ہو اور آخرت چاہتا ہو، فرماتے کہ کل واحد کلن نمدو کل واحد من ہؤلاء و ہؤلاء، دنیا چاہنے والے آخرت چاہنے والے، من عطاء ربک، دنیا کی عطا سب کو ہم دے دیں گے، وما کان عطاء ربک، تیرے رب کی عطا دنیا والی محظوراً کسی سے ممنوع نہیں ہے، محظوراً اس کو روکا نہیں جاتا۔ اب آپ لوگ یہ کریں گے ہؤلاء و ہؤلاء، یہ کلن سے بدل ہے۔ نمد کل واحد من الفریقین، فریقین میں سے ہر ایک کو، اب کل کو ہٹا دو، نمد ہؤلاء و ہؤلاء، نمد ہؤلاء و ہؤلاء، مانا یہ دنیا جلدی مانگنے والے اور یہ آخرت مانگنے والے، ان سب کو ہم دیتے ہیں دنیا کی عطا۔ وما کان عطاء ربک محظوراً، اور تیرے پروردگار کی عطا وہ کسی سے ممنوع نہیں ہے۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، آپ دیکھیں دنیا کے اعتبار سے فضیلت کس طرح ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ رزق میں کوئی سیٹھ ہے اور کوئی اللہ کا بھلا کریے کیا۔ کم عاقل عاقل آیت ہو مذاہب ہو و جاہل جاہل تراہ مرزوقا، کتنے عقل مند ہیں کہ اس کو دنیا کمانے کے طریقوں نے اس کو عاجز کر کے چھوڑا، و جاہل جاہل تراہ مرزوقا، اور کتنے اللہ کا بھلا کی جاہل ان پڑھ قسم کے آپ دیکھیں گے، مالی مال، پیسے پیسے۔ ھذا الذی ترک الاوہام حائرۃ، یہ وہ خدا کی جس نے انسان کے عقلوں کو حیران کر کے چھوڑ دیا، وسجر العالم النہریر، زندگی کا شیخ الحدیث کو بھی زندگی بنا دیا کہ میں اتنا بڑا عالم ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، دوسروں کے پاس۔ انظر کیف فضلنا بعضهم، بعض کو فضیلت دیا بعض پر رزق میں، وللآخرۃ اکبر و درجات، درجات یہ تمیز بنے گا، آخرت جو ہے نا وہ درجات کے اعتبار سے اور بڑی چیز ہے، وہ اکبر و تفضیلاً، اور فرماتے کہ فضیلت کے اعتبار سے اور بڑی چیز ہے، اس لیے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آخرت میں، آخرت کو تو بنایا گیا ہے ثواب کے لیے۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتخذ مذموما مخروزا، ابھی بتایا کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نبی کے آنے کے بعد، کچھ دنیا کے یہ کہ خوگر ہوتے ہیں، دنیا کی پیاسے ہوتے ہیں، اور کچھ یہ ہے کہ آخرت کے لیے، تو آخرت کی صحیح وسعی لها سعیها وهو مؤمن فکان سعی، تو آخرت کی صحیح یہ ہے لا تجعل مع اللہ الہا آخر، یہ آخرت کی صحیح ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر نہ بناؤ، فتخذ مذموما، پھر ذلیل ہو کر کے بیٹھ جاؤ گے، مخذولا، اور یہ کہ رسوا ہو جاؤ گے کہ آپ کی کوئی مدد نہیں کرے گا، سمجھے؟ یہ آخرت کی صحیح ہے مولانا۔ اسی طرح آخرت کی صحیح یہ بھی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ تعبدوا، تیرے پروردگار نے پکا اٹل فیصلہ کر دیا، اللہ تعبدوا احداً الا ایاہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، وَأَحْسِنُوا بِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ یہ ہے کہ نیک وکاری کرو، نیک حسن سلوک رکھو ان کے ساتھ۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر آپ کے سامنے ایھا المخاطب، آپ کے سامنے الکبر، ان میں سے ایک احدہما، الکبر بڑھاپے کو، احدہما ایک پالے، ابا بوڑھا ہو گیا، او کلاہما یا دونوں کے دونوں بوڑھے ہو گئے، فلا تقل لہما اف، تو ان کو اللہ آپ کا بھلا کرے اف تک نہ کہو۔ یہ اف اس میں فعل ہے اتزجرو کے معنی میں، ترکیب جب آپ کریں گے، یہاں تو محل مفعول میں ہے لیکن الگ اف، یعنی اف افن 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 علیکا، معنی اتزجر علیکا، سمجھے؟ تزجر کے معنی میں آپ اس کو کریں گے اتزجر۔ ولا تنہرہما، دونوں کو اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، جھڑکے نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور عزت والی بات ان سے کیا کرو، وقل لہما قولا کریما۔ آپ لوگ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ان کو جھڑکو نہیں، اور ان کے ساتھ یہ کہ وخفض لہما، جھکا دو ان کے لیے، جناح الذل، عاجزی کا پہلو، عاجزی کا یہ کہ پر اور عاجزی کا بازو جھکا دو، من الرحمت لاجل الرحمت، شفقت کر کے، من الرحمت لاجل الرحمت، اے لاجل الرحمت کا، اپنی شفقت سے یہ ہے کہ عاجزی کا بازو ان کے سامنے جھکا دو، عاجزی کرو ان کے ساتھ۔
وقل رب ارحمہما، اور ان سے کہ ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہما رحمتاً کائنتاً، اے اللہ ان پر اس طریقہ پر رحم کر دے رحمتاً کائنتاً کما ربیانی صغیرہ، حال کونی صغیرہ، جب میں چھوٹا تھا کیسے انہوں نے میری تربیت کی۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں، کیسے تربیت۔ ربکم عالم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے بما ثبت فی نفوسکم، جو تمہارے دلوں میں کیا چیز ہے، تمہارے دلوں میں والدین کی فرمان برداری، من البر، سمجھے، و عقیدتہما و عظمتہما، والدین کی عقیدت عظمت تمہارے دلوں میں کتنا اللہ جانتا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ ربکم عالم بما ثبت فی نفوسکم من بر الوالدین و عقیدتہما و عظمتہما، ان تکونوا صالحین، اگر آپ لوگ نیکوکار ہو جائیں گے، ان تکونوا صالحین یغفر لکم اللہ، اگر نیکوکار بن جاؤ گے تو اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ غَفُورًا فَإِنَّهُ كَانَ غَفُورًا لِلْأَوَّابِينَ الرَّاجِعِينَ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ بڑا غفور ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، یہ بھی آخرت کی صحیح ہے مولانا، آخرت کی صحیح، والدین کی خدمت۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اور ظاہر ہے کہ رشتہ داروں کے رشتے بھی والدین سے تو جڑتے ہیں انسان کے لیے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى، قریبوں کو دے دو حقَّهُ، اس کا حق، والمسکین، مسکین کو، ابن السبیل، مسافر کو، وَلَا تُبَذِّرْ تبذیرا، اور یہ کہ فضول خرچی نہ کر دینا، اللہ کی معصیت میں خرچ نہ کرنا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا ایک اسراف ہے، اسراف یہ ہوتا ہے کہ مقام ضرورت میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، ایک لوٹے سے آپ کا وضو بنتا ہے اور آپ 2 لوٹے استعمال کر رہے ہیں، یہ اسراف ہے۔ مکن اسراف ماء مجانی چون ولا تسرفوا ہم اخوانی، یہ ایک لوٹے سے آپ کا وضو ہوتا ہے، آپ 2 استعمال کر رہے ہیں، یہ اسراف، یہ اللہ کا اسراف ہے۔ اور تبذیر یہ ہے کہ گھوڑے کو آپ پستے کھلائیں، گھوڑوں کو یہ ہے کہ آپ زیتون کے تیل ان کو کھلائیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آپ کی پبلک لوگ یہ ہے کہ مائیں اور بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ اپنی عزت کا سودا کرے 500 روپے میں، 200 روپے میں، سمجھ رہی میں کہ پولیس والے بھی مزے لے لیں، اور دیگر یہ کہ چھڑے لوگ وہ بھی مزہ لے لیں، وہ بھی کسی کی ماں ہیں، وہ بھی کسی کی بہن ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے اور کسی کی بہن ہے، مجبور ہو کر کے، سمجھ رہی میں کہ نہ بجلی کے بل ادا کر سکتے، نہ مکان کا کرایہ ادا کر سکتا ہے، نہ کچھ۔ یہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جبکہ آپ کے گھوڑے پستے کھا رہے ہیں، اور اللہ نے آپ کی نسلوں کو الحمدللہ تباہ کر دیا ہے۔ ہم نے تاریخ میں یہی پڑھا ہے۔ یہ صدور اور وزراء اعظم، بتاؤ ان میں سے کس کی نسل صحیح چلی ہے؟ سمجھے، نام لے لوں، سمجھے، ان کی نسل بھی اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اللہ نے جھاڑو لگا دیے اور لگا رہا ہے، اللہ پاک، اللہ جھاڑو لگا چکا ہے اور لگا رہا۔ یہ تبذیر ہے۔ ان المبذرین، فضول خرچی کرنے والے، کانوا اخوان الشیاطین یکونون اخوان الشیاطین، یہ شیطان کے یہ کہ بھائی ہوتے ہیں۔ وکان الشیطان کفورا لربہ، شیطان تو بڑے ناقدر ہے اللہ کے انکار کرنے میں۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ، اگر آپ ان میں سے کسی سے روگردانی کریں، مثلا ابھی ہے ہی نہیں آپ کے پاس، ابتغاء رحمت کائنۃ من ربک، اللہ کی رحمت کی، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ طلب کرتے ہوئے، کہ ترجوہا، جس کی آپ امید رکھتے ہیں، سمجھے، مانا مال آئے گا کسی کی طرف سے شاید 1-2 دن کے بعد، تو فقل لهم قولا میسورا، ان سے آسان سی بات کہہ دو، پیارے اس وقت ہمارے پاس نہیں ہے، پیارے انشاءاللہ آئیں گے تو پھر آپ کو دے دیں گے۔ یہ ہے جی ابتغاء رحمت من ربک، اگر آپ روگردانی کریں ان میں سے کسی کو بقتی طور پر نہ دیں، ابتغاء رحمت کائنۃ من ربک، اللہ کی کسی رحمت کی تلاش کی وجہ سے، ترجوہا، کہ آپ اس رحمت کی امید رکھتے ہیں، وہی رحمت ہے، مال آپ کے پاس آئے گا۔ فقل لهم قولا میسورا ولا تجعل یدک مغلولۃ، آپ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو بند نہ رکھیں، الی عنقک، اپنے گردن کے پاس، یعنی بخیل، مکمل بخیل بھی نہ بنو، ولا تبسطھا، اور کل البسط، اور آپ ان کو مکمل کھلا بھی نہ چھوڑ دو، فتقعد ملوما، پہلی صورت کے اندر جب آپ بخیل ہوں گے تو لوگ لائم بنیں گے، ملامت کرنے والے، آپ ملوما، آپ قابل ملامت ہوں گے۔ دوسری صورت میں سارا کا سارا اڑا کر کے دے دو گے تو محصوراً، حسرت کرو گے پھر، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں، دوسری صورت میں۔ اس لیے آدمی نہ پیشانی پر تھوکے، نہ داڑھی پر تھوکے، اعتدال کے ساتھ درمیان سے تھوکے، جتنی گنجائش ہے اتنا خرچہ کرو۔ باحوال عن شخص باید گریست، کہ آمدن 19 کند خرچ 20، اس آدمی پر رونا چاہیے کہ جس کی آمدنی 19 کی ہے، کند خرچ 20 کا خرچہ کرتا ہے، سمجھے۔ میں، آپ یقین کریں، یہ جو بڑے بڑے حضرات ہیں ہمارے سروں کے تاج ہیں، میں ان کو جامع بلاتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ مولی آیت الرحمٰن کو جزائے خیر دے، ادھر ادھر سے کر کر کے، وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ یہ ہے مولی شعیب ہے، یہ حضرات سنبھالتے، ہم سے نہیں ہو سکتے،
سمجھے؟ حضرت اقدس یہاں آئے، اس لیے میں خود جا کر کے مولانا فضل الرحمن سے ملتا ہوں، لیکن مولانا جب آئے گا اس کے ساتھ 60-70 بندے تو ہوتے ہیں، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ 60-70 بندے ہوتے، اور پھر مولانا اتنا کھانے کا حقدار نہیں ہوتا جتنا وہ چمچے ہوتے، سمجھے؟ کسے باشد جتنے بھی بڑے آتے ہیں، اس لیے بڑے بڑے مولویوں کو ہم یہاں پر حضرت اقدس مولانا تقی صاحب ہے، قاری حنیف صاحب ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ ان کے لیے بس کوئی آتا ہے اس نالائق سے ملتا ہے تو ملتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ بہت مشکل ہے ہمارے لیے ان کو سنبھالنا۔ مولوی صاحب یہ کرتے نہیں ہیں، شوق نہیں ہے اس کا مجھے۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ، چمچے اتنے آتے ہیں کہ تباہ کر کے انسان کو ذلیل کر کے چھوڑتے، اپنے ہاتھوں کو بند نہ کر دیں اپنے اب گردن کے ساتھ۔ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کے اختیار میں۔ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، جس کے لیے چاہتا ہے رزق یہ کہ دسترخوان پھیلا دیتا ہے، وَيَقْدِرُ، اور جس پر چاہتا ہے تنگ کرتا ہے رزق کو۔ إِنَّهُ كَانَ خَبِيرًا بَصِيرًا، وہ باخبر بھی ہے اور دیکھنے والا ہے بعبادہ، اپنے بندوں کے حالات کو۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، یہ بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ افعال ہے جو خدا کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ 4 موضوع صورت کے، سمجھے؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے اولاد کو، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، اپنے اولاد کو آپ یہ ہے کہ قتل نہ کر دو، خشیۃ املاق، تنگ دستی کے ڈر کی وجہ سے مفعول لہو ہے، سمجھے؟ ابھی کتنے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو بچوں کو آپس میں قتل کر رہے ہیں۔ ہمارے عزیز اللہ آپ کا بھلا کرے، وہ اللہ اکبر، قطر کے اندر 2 سال کی بات ہے، قطر جیسے ملک کے اندر، لیکن انسان بہرحال اس کی نوکری نہیں لگی، تو اتنا قیمتی انسان، اتنا پیارا انسان تنگ آ گئے، آخرکار بیوی سے کہا کہ میں تو خودکشی کرنا چاہ رہا ہوں۔ بیوی نے کہا کہ آپ خودکشی کر رہے تو میں بھی، پھر آپ کے بعد میری زندگی کیا ہے؟ دونوں کے آپس میں لگی ہوئی زندگی، سبحان اللہ۔ بلوچوں کے ہزاروں کا مجمع ہے، بلوچوں نے خیال نہیں کیا ہوگا، ہر ایک اپنی بیوی کو کما کر کے دے رہا۔ تو بیوی نے کہا کہ جب آپ جا رہے ہیں تو ہم دونوں ایک ساتھ خودکشی کرتے ہیں۔ تو پھر کہا کہ بچوں کا کیا کریں گے؟ کہا کہ چلو تھوڑے سے پیسے آج بچوں کو لے جاتے ہوٹل پہ، بچوں کو کھانا وانا کھلایا خوب، چھوٹے چھوٹے بچے تھے، یہ چوم رہی ہے وہ چوم رہا ہے، یہ چوم رہی ہے وہ چوم رہا ہے، یہ چوم رہی وہ چوم رہا، چومتے چومتے لا کر کے گھر میں ہم کو سلایا، دونوں نے خودکشی کی، سمجھے؟ اللہ اللہ اللہ۔ اب بلوچ اٹھے، ہزاروں کی تعداد میں بلوچوں کا یہ کہ کلیجہ باہر آ گیا کہ اس طرح ہم سے ہو گیا کہ اس قسم کا خوش اخلاق انسان، ظاہر ہے کہ چون تنگ آیت بوقت تنگی بجنگ آیت، پھر تو آدمی ہوگا اس طریقے پر۔ اللہ آپ کا بھلا کر۔ میں گیا تو بلوچوں کی حواس معطل ہو چکے تھے، میں گیا تو اچھے خاصے مولوی علماء دیندار طبقہ ان کے حواس اڑ چکے تھے، معطل ہو چکے تھے کہ کیا ہو گیا کہ ہمارے شہر کے اندر بھی اسی طرح لوگ ہیں۔ یہ ابھی رمضان میں لوگ بہت کرتے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ان کا رزق ہم پر ہے، سبحان اللہ، نَرْزُقُهُمْ ان کو مقدم کر دیا، وَإِيَّاكُمْ آپ کو تو بعد میں دیں گے، إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا، ان کا قتل یہ کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس میں ایک تو کیا ہے، بچے کو آپ قتل کریں گے تنگ دستی کے خوف کی وجہ سے، ایک قتل النفس کا گناہ، دوسرا قطع الرحم رشتے کا گناہ الگ، اور تیسرا اللہ پر آپ کا بھروسہ نہیں ہے، اللہ سے بدگمان ہے کہ اللہ ہمیں نہیں دیں گے، صبر کرو یار، اس طرح ہوتا ہے، 3 گناہ ہوں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، یہ زنا بھی، یہ بھی قتل اولاد ہے، زنا بھی قتل اولاد ہے۔ آپ اپنا نطفہ اپنی بیوی کے رحم میں استعمال کریں گے تو بچہ ہوگا، لیکن یہ کہ اس کو دوسری جگہ پر ٹیوشن پڑھایا تو یہ کہ یہ بچہ تو قتل ہو کر کے آپ سے تو چلا گیا نا، یہ بھی سمجھ میں نہیں ہے، سمجھے؟ یہ بھی ایک قسم کا قتل ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً، بے شک یہ کہ بڑی بے حیائی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور زنا کا بہت برا راستہ ہے، وَسَاءَ الشَّيْءُ سَبِيلًا وَسَاءَ الزِّنَا سَبِيلًا، یہ زنا بہت برا اس کا راستہ ہے۔ کیوں برا؟ اس لیے کہ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى النَّارِ، جہنم تک یہ پہنچائے گا آپ کو۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي، یہ سب کے سب اللہ آپ کو بھلا کرے، آخرت کے عذاب سے اگر بچنا ہے تو یہ منہیات ہے۔ لا تقتلوا النفس التي حرمها اللہ، اللہ نے جس نفس کے قتل کو حرام قرار دیا قتل نہ کر دے، الا بالحق، مگر جائز طریقے سے، اور جائز طریقے 3 ہیں مولانا، جائز طریقہ وہی ہے، یا یہ کہ مباح طریقہ، ایک یہ کہ قصاصاً کسی نے کسی کو قتل کیا، قتل عمد میں قصاصاً، یا یہ کہ کوئی مرتد ہو جائے، من بدل دینہ فاقتلوہ، یا یہ کہ اللہ کا بھلا کریے کہ شادی شدہ زنا کرے، سمجھے، تو ان کو رجم کیا جائے گا۔ یہ 3 طریقے۔
ومن قتل مظلوما، لیکن اگر ظلماً کوئی قتل ہو گیا، فقد جعلنا لولیہ سلطانا، تو ہم نے اس مقتول کے ولی کے لیے سلطانا، اس کو ایک تسلط قاتل پر دی ہے، اس کو زور دیا، اس کو قوت دی ہے قاتل پر، یعنی قاتل سے وہ بدلہ لے سکتا اس کا ولی، سمجھے۔ لیکن ان اراد القصاص، اگر قصاص لینا چاہے کوئی ولی اپنے مقتول کے قصاص لینا چاہے، فلا یسرف فی القتل، قتل کے اندر زیادتی نہ کرے۔ زیادتی کیا ہے؟ زیادتی یہ آپ کے بھائی کو قتل کر دیا اللہ، آپ کے بھائی کو قتل کیا عیسیٰ خان نے، لیکن آپ قتل کر رہے موسیٰ خان کو۔ آپ کے بھائی کو قتل کیا عیسیٰ خان نے، اور آپ اپنے بھائی کے مقابلے میں 2 بندے ان کے قتل کرتے ہیں، یہ اسراف فی القتل۔ فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، میرے سامنے والے کو بند کرو، باقی یہ کہ وہ اس طرف والے ہو جائیں تو اچھا ہے، سمجھے، میرے والا یہ بند ہو جائے تو اچھا ہے۔ اگر قصاص چاہتا ہو تو فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا، یہ جملہ تعلیلی ہے، ان ولی المقتول، اس لیے کہ ولی مقتول منصورا، اللہ کی طرف سے اس کی نصرت ہے۔ ولا تقربوا مال الیتیم، اور فرماتے کہ قتل کے بعد بچہ یتیم ہوگا، ابھی قتل کا مسئلہ آ گیا، قتل کے بعد بچہ یتیم ہوگا، تو یتیم باپ کو قتل کر دیا، یتیم بن گیا بچے، ان کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالطریقۃ التی ہی احسن، ہاں احسن طریقے سے، احسن طریقہ وہ یہ دوسرے پارے میں آپ کے سامنے گزرا، وان تخالطوہم اے تخالطوا اموالہم فہم اخوانکم فی الدین، آپ بچوں کے یتیموں کے مال کو ملاؤ، ان میں تجارت کرو، اور آپ اپنے فلیاکل بالمعروف، دستور کے مطابق کھاؤ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، الا بالطریقۃ التی، یہ تقربو کے ساتھ متعلق ہوگا، حتیٰ یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور وعدہ جو اللہ سے کیا ہے یا انسانوں سے اس کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، اس لیے کہ عہد یکون مسئولا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ، اور جب یہ کہ کیل کرو تو پورا کا پورا دے دو، وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ، اور ترازو کو سیدھی رکھو، اللہ آپ کو بھلا کرے، ذالکہ، یہ طریقہ کیل کر کے پورا دے دینا، ایفاء الکیل خیر، بہترین طریقہ، وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، اور اس کا انجام بھی بہت اچھا ہے، تاویلاً کا معنی انجام۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، جن باتوں کا آپ کو علم نہیں ہے ان کے پیچھے نہ پڑو۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ایسا شوم قسم کا آدمی ہوں کہ کتنے ہمارے ہزاروں باتیں غلط ہو گئیں، ساتھیوں کے خلاف ہم نے بات کی ہے، سمجھے، علماء کو بھی نہیں چھوڑا ہے، بس اللہ تعالیٰ کلمہ نصیب کر دیں۔ باقی ایسی خبریں ہم نے مشہور کی، بعد میں پتہ چل گیا کہ اس عالم کو وہ چیز ہی نہیں تھی، اس لیے آپ میرے طرح نہ بنیں، سمجھے۔ یہ تقف و کفا سے، کفا کہتے گدی کو، گدی پیچھے ہوتا ہے، تو اس طرح پیچھے کسی چیز کے نہ پڑو۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم، ان باتوں کی جن کا آپ کو علم نہیں ہے۔ ان سمع، اس لیے کہ ان سمعک و بصرک و فؤادک، آپ کی ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے کان اور آپ کی آنکھیں، والفؤاد، اور اسی طریقے پر یہ کہ دل، کل اولئک یکون مسئولا عنہ، ہر ایک سے پوچھا جائے گا، ان میں سے ہر ایک، کل اولئک المذکور، یہ اولئک ان اعضاء کو کہا، کل تلک نہیں ہے، کل اولئک ان کے اصحاب کے اعتبار سے، یکون مسئولا عنہ، پوچھا جائے گا کہ آپ کو جو کان دیے ان کو کس طرح استعمال کیا، بصر دیا اس کو میری مرضی کے مطابق استعمال کیے، دل دیا تو پھر یہ کہ کس طرح استعمال۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اندر اکڑ کر کے نہ چلا کرو، انک لن تخرق الارض، تو زمین کو پھاڑے گا چیرے گا بھی نہیں، ولن تبلغ ولن یبلغ طولک الجبال، یہ تمییز محول الفاعل ہے، لن یبلغ طولک الجبال، ارے تیرا لمبا پن پہاڑ کو نہیں پہنچے گا، تو نہیں پہنچے گا طول کے اعتبار سے پہاڑوں کو، تو پھر یہ اکڑ کر کے چلنا اور اس طریقہ پر یہ کہ فخر و غرور سے چلنے کا کیا مطلب ہے۔ کل ذالک، یہ مذکور ساری چیزیں، کان سیئہ، ان سب کی برائی، کان سیئہ یکون سیئہ، ان کی برائی، مکروہا عند ربک، تیرے رب کے ہاں ناپسندیدہ شمار ہوگا۔ کل ذالک المذکور، ان سب میں سے اس طرح اکڑ کر کے چلنا، فضول باتیں اڑا دینا، کیل کے اندر اللہ کا بھلا کریے کہ کیل تول، وزن اور کیل کے اندر اس میں کمی بیشی کر دینا، عہد کو توڑنا، یہ کل ذالک، ذالک المذکور کان سیئہ اے یکون سیئہ، اس کی برائی، مکروہا عند ربک، تیرے رب کے ہاں یہ ناپسندیدہ ہے۔
ذالک المذکور من الاحکام، یہ جتنے مذکور احکام ہیں، کائن مما اوحاہ الیک، مما اوحاہ الیک ربک، تیرے رب نے یہ وحی کر کے تیرے طرف بھیجی ہے، من الحکمت، یہ حکمت کی باتیں ہیں، فقاہت فی الدین کی باتیں ہیں، حکمت فقاہت فی الدین۔ ولا تجعل مع اللہ، مشرکین کے لیے زجر ہے، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کر دو، فتلقی فی جہنم، پھر جہنم میں آپ کو پھینک دیا جائے گا، ملوما مدحورا، ملوما مدحورا، جہنم کے اندر آپ کو پھینکا جائے گا کہ ملوما قابل ملامت اور مدحورا دھتکارے ہوئے، سمجھے؟ یہ سب کے سب یہ آخرت کی صحیح ہے کہ لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ پارٹنر شریک نہ بنا، یہ آخرت کی صحیح ہے۔ اس کے بعد آپ بتا دو کہ یہ آخرت کی صحیح کے منافی ہے، افاصفاکم ربکم بالبنین، کیا تمہارے رب نے تمہیں بیٹوں کے ساتھ منتخب کر لیا، چن لیا ہے، واتخذ لنفسہ من الملائکۃ اناسا، فرشتوں میں سے اپنے لیے یہ ہے کہ اناس، یہ کہ لڑکیوں کو، عورتوں کو اپنی بیٹیاں بنائی ہے، واتخذ اناسا من الملائکۃ، فرشتوں سے اللہ کا بھلا کرے اپنے لیے اولاد، اس نے یہ کہ مؤنث کو بنا دیا ہے۔ انکم لتقولون قولا عظیما، آپ ایک سنگین قسم کی بات کر رہے ہیں، انکم لتقولون قولا عظیما، ایک قول عظیم کا عقیدہ رکھتے ہیں، سنگین بات کا، یہ مسئلہ ہو گیا۔ اس کے بعد پھر مسئلہ ہے جی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، یہ جو جتنے مامورات اور منہیات ہیں بار بار گھما پھرا کر ہم نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن کے اندر ہم نے تکرار سے بیان کیا ہے، لِيَذَّكَّرُوا، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں اور اللہ کو ایک سمجھے، لیکن وَمَا يَزِيدُهُمُ الْقُرْآنُ، لیکن قرآن ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، إِلَّا نُفُورًا، مگر ان کے بدکنے کو، یہ بدک جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں جی، سمجھے؟ اس لیے توحید سے بیزار ہے، لیکن آپ اس کی پرواہ نہ کریں۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ بِفَرْضِ الْمَحَالِ، اگر اللہ کے ساتھ آلِهَةٌ كَائِنَةٌ، اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے، آلِهَةٌ كَائِنَةٌ كَمَا يَقُولُ، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو اِذًا لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، تو عرش والے کے پاس وہ اپنا کوئی راستہ جا کر کے راستہ بنا لیتے۔ اگر اللہ کے ساتھ کوئی پارٹنر ہوتا، آج بتاؤ کہ پاکستان کے اندر اگر یہ کہ صدر اور وزیر اعظم کے اگر پارٹنر کچھ پیدا ہو جائے تو راستہ تلاش کریں گے، صدر صاحب اس کو کس طرح قتل کرے، صدر تو میں ہوں، وزیر اعظم کوئی وزیر اعظمی کا دعویٰ کرے، راستہ تلاش کریں گے، اس کو لے جاؤ، اس کو کس طرح قتل کر دے۔ وزیر اعظم تو وہ ہے عادلانہ منصفانہ انتخابات میں وزیر اعظم بن گیا، دوسروں کو قتل کرے گا۔ اگر اللہ کے پاس کوئی اور شریک ہوتا، سمجھے، اور شریک اور ان کا حق اگر بنتا تو جا کر کے عرش والے کو، پھر عرش والے سے لڑائی کرے کہ تو کس طریقے پر بنا ہے، یا ہماری خیر نہیں یا تمہاری خیر نہیں۔ آپ لوگ اردو سمجھتے نہیں سمجھتے یہ؟ اور فرا کے مذہب کے مطابق آپ کو میں نے بتایا کہ اذن کے بعد اگر آپ لو نکالیں گے، قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَائِنَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں اگر بفرض المحال اللہ کے ساتھ الہ ہوتے تو لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، یہ عرش والے کے پاس جا کر کے اپنا راستہ بنا لیتے اور تاکہ اس پر قبضہ کریں، اس کے عرش پر قبضہ کریں، سمجھے؟ وہی اذن کو آپ نہیں کریں گے، بلکہ لَابْتَغَوْا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا، یہ اس کے لیے جزا ہے لو کے لیے۔ سبحانہ من ان یکون لہ ولد، خدا پاک ہے کہ اس کے لیے اولاد ہو، وتعالی بلند و بالا ہے، وتعالی علوا کبیرہ، یہ مفعول مطلق ہے تعالی کا، وتعالی علوا کبیرہ، اور ان باتوں سے یہ لوگ جو کہتے ہیں بہت بلند و بالا ہے، بلند و بالا تر ہے، اما یقولون، جی جھوٹ جو بولتے ہیں، وتعالی علوا کبیرہ، بہت یہ کہ بلند و بالا ہے، اما یقولون، ان کی باتوں سے جو یہ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ پارٹنر ہے۔ تسبح لہ السماوات، اس کی بلندی دیکھو، بلند و بالا ہونا دیکھو، تسبح لہ السماوات السبع، سات آسمان والارض، زمین، ومن ثبت فیہن، ان کے اندر جو مخلوقات ہیں یہ سب کے سب اس کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، کوئی بھی مخلوق، من شَيْءٍ مبتدا بنے گا، من زائد ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے مگر الا یسبح بحمدہ، اس کی ثنا میں، حمد کا ترجمہ کرو ثنا، الا یسبح بحمدہ اے بثناء، اس کی ثنا کی تسبیح پڑھتا ہے، مگر اللہ کی ثنا کی تسبیح وہ پڑھ لیتا ہے، چاہے لسان حال سے ہو یا لسان قال سے ہو۔
تسبیح پڑھتا ہے، تسبیح حالی ہو یا تسبیح مقالی ہو، تسبیح حالی ہو یا تسبیح مقالی، اس کی وجہ یہ ہے کہ زبان سے بھی اللہ آپ کا بھلا کرے، پتھر بھی، وہ بھی پتھروں کے اندر بھی احساس ہے، کیا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهَا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ۔ اور چھوڑو اس کو، جیسے کہ اچانک آواز آ گئی السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا، اشارہ کر کے پتھر کی طرف فرمایا ھذا حجر یعرفنی وانا اعرفہ، یہ پتھر ہے مجھے جانتا ہے، میں اس کو جانتا ہوں، یسلم علی و اسلم علیہ، یہ مجھے سلام کرتا ہے، میں محمد جواب دے رہا ہوں۔ سمجھے؟ اس لیے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ حجر مدرکن، یہ حجر مدرک ہے، اس لیے روح کے وہ جو تعلقات بتائے وہ اس سے مضبوط قسم کے 5 قسم کے تعلقات، سمجھے؟ ہمارے جو حضرات وہ اللہ آپ کا بھلا کرے جو انکار کرتے سما موتا یا حیات النبی کے انکار کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا اللہ آپ کا بھلا کرے ادراک تو پتھروں کے اندر ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے عرف اور لغت کے اعتبار سے الحجر مدرکن نہیں کہا جاتا، ٹھیک ہے، ہر کی عادت جو کچھ ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن یہاں وہ مسئلہ ہے، یہاں وہ جو تعلقات 5 ہے جو میں نے آپ کو بتایا اس کا انکار ٹھیک نہیں ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، آپ ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، اللہ تعالیٰ حلیم اور بردبار ہے، تبھی تو تمہاری نافرمانیوں کے باوجود لا يَسْتَعْجِلُ بِعُقُوبَتِكُمْ، تمہاری گرفت جلدی نہیں کرتا، اور غفوراً لمن تاب منکم، جو تم میں سے توبہ کرے اس کو بخشتا بھی ہے، سمجھے؟ اب فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، آپ ان کی تسبیح کو کیسے سمجھیں گے؟ نہ ان کی تسبیح کو سمجھیں گے نہ قرآن کو، ان کی تسبیح کو وہ سمجھ سکتا ہے جو قرآن کو سمجھے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، سمجھے؟ جی قرآن کو کس طریقہ پر سمجھے گا وہ جو قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتا؟ ارے رب سمجھ آیا نہیں ہے یہ۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، آپ کے درمیان میں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے درمیان میں حجاباً مستورا، ایک غیر مرئی پردہ، ایک غیر مرئی پردہ اللہ آپ کا بھلا کرے آپ کے درمیان میں۔ کچھ پردے ہوتے مرئی ہے، یہاں دروازے پر آپ نے پردہ لگا، آپ مجھے نہیں دیکھتے میں آپ کو نہیں دیکھتا، یہ پردہ یہ مستوراً ہے، سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ وہ مرئی ہے۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پردہ مستور ہے، پردہ خود چھپا ہوا ہے۔ جیسے آپ کے درمیان میں اور جنات کے درمیان میں پردہ کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا کہ فصل ما بیننا وبین اعین الجن ان یقول احدهم اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اگر آپ یہ پڑھیں گے تو پردہ ہوگا آپ کے اور جنات کے، لیکن وہ پردہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ جنات پھر آپ کے مقت کو نہیں دیکھیں گے، آپ کے انسین کو نہیں دیکھیں گے، اور اگر آپ یہ کہ یہ اعوذ باللہ نہیں پڑھتے اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، تو پھر وہ پردہ وہ غیر مری پردہ بھی نہیں ہوتا۔ ان شیطان یلعب بمقاعد بنی آدم، جب دعا نہیں پڑھتا تو اس کے مقت کے ساتھ شیطان کھیلتا ہے۔ آپ حضرات کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو کئی دفعہ نہیں پڑھا، لیکن پھر بھی شیطان ہمارے سامان کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کھیلتا ہے، لیکن آپ اور ہم بے وقوف ہیں۔ فرمایا کہ جب آدمی دعا نہیں پڑھتا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث دعا نہیں پڑھتا تو شیطان کھیلتا ہے۔ فرمایا کھیلنے کا طریقہ کیا ہے؟ یوسوس فی قلبی، اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، انہ بنفسہ یلعب بمقعدہ، آدمی اپنے سامان کے ساتھ خود کھیلتا ہے۔ جب آدمی بے عقل ہوتا ہے تو پھر اس طریقہ پر ہوتا ہے طریقہ۔ جب ہم شریعت کو چھوڑتے تو وہی ہے کہ شیطان ہماری شرمگاہ کے ساتھ کھیلتا بھی ہے، لیکن ہم ایسے بے حس ہے کہ ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کس طرح انگلی دیتا۔ آپ کو چھوڑے گا کہاں؟ تو وہاں پردہ تو ہے اعوذ باللہ، لیکن پردہ ہے، لیکن پردہ غیر مرئی ہے۔ اور اگر یہ کہ اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے تو وہ غیر مرئی پردہ بھی نہیں ہوگا۔ اے کاش آپ کو اذا قرأت القرآن، جب قرآن آپ پڑھتے جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے درمیان میں جعلنا کا مفعول ہے حجابا مستورا، چھپا ہوا ایک پردہ غیر مرئی پردہ۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، اور ان کے دلوں پر پردہ رکھ لیتے ہیں، خشیت ان یفقہوا، اس بات کے ڈر سے اندیشہ سے کہ قرآن کو سمجھ پائے۔ وَجَعَلْنَا فِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے
کانوں کے اندر بوجھ یا کہو کہ کانوں میں سنگینی پیدا کر دیتے ہیں تاکہ یہ کہ وہ قرآن کو سن نہ سکیں۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ مُتَوَحِّدًا کے معنی میں ہے، جب قرآن میں اللہ کا نام اکیلا جب آپ لیتے ہیں تو وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ یہ اپنے پشت پر یہ کہ پھیر کر کے بھاگ جاتے ہیں، نفوراً بدک کر کے، متنفر ہو کر کے۔ نحن عالم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، ہم جانتے ہیں بما یستمعون به اذ یستمعون الیک، جب کان لگا کر کے آپ کی بات کو سنتے ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ کو بما ان باتوں کو کہ یستمعون به جس کو جو سنتے ہیں، اذ یستمعون الیک جب کہ آپ کی طرف اللہ کو کان لگاتے ہیں۔ بما یستمعون یہ عالموں کے ساتھ متعلق ہے، اذ یستمعون یہ بھی عالموں کے لیے ظرف ہے۔ وَإِذْ هُمْ یہ اس پہلے والے اس سے بدل ہے، اِذْ یستمعون سے بدل ہے۔ وَإِذْ هُمْ یتناجون نجوہ مصدر یتناجون جمع کے معنی میں، اِذْ هُمْ یتناجون اور جس وقت یہ کہ یہ سرگوشی کرتے ہیں، اور یہ بھی یہ کہ بدل ہو گیا پہلے والے اس سے۔ اِذْ یقول الظالمون یہ بھی اسی طرح بدل ہے، اِذْ یقول الظالمون جبکہ ظالم یہ کہتے ہیں ان تتبعون آپ یہ کہ پیروی نہیں کر رہے مگر الا رجل مسحورا ایک سحر یافتہ انسان پر جس پر سحر اور جادو ہو چکا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لینا، مجھے افسوس ہو گیا کہ کچھ بڑے حضرات کی تقریر بھی میں نے دیکھی، مجھے بھی مزہ نہیں آیا، سمجھے؟ یہ ہمارے ہاں ایک مسئلہ ہے، ہمارے شاگرد نے بھی اللہ اس کو ہدایت دے دے، انہوں نے بھی کہا کہ بخاری کی یہ ساری روایتیں جھوٹی ہے کہ نبی پر جادو ہو چکا ہے۔ حضرت اقدس اب کیا کہوں، اقدس کہوں کیا کہوں، چونکہ حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان نے میری خبر بھی اس پر لی ہے۔ علامہ جساس کو آپ دیکھیں گے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ یہاں پر وہ آپ کو بتائے گا کہ جادو جو ہے نا نبی پر کوئی جادو نہیں ہوا، لہذا بخاری کی جو روایتیں، مسلم کی جو روایتیں یہ جھوٹی روایتیں، موضوع روایتیں ہیں، نبی پر جادو نہیں ہوا، آئے سمجھ میں؟ اور یہ روایت ہی موضوع ہے۔ اور علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ یہ اللہ کا بھلا کرے کیا حنفی ہے، احکام القرآن جس کی ہے، لیکن آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں یہ فرعاً فرعیات میں حنفی ہے لیکن اصولی طور پر اعتقادیات میں یہ معتزلی ہے۔ ہم غلط ہو سکتے ہیں لیکن آپ یہ کر دیں جساس کو لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، ایک دوسرا وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، یہاں آپ دیکھیں گے تو صاف صاف جساس آپ کو بتائے گا کہ رؤیت باری تعالیٰ نہیں ہے، رؤیت باری تعالیٰ ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جساس بھی اصولی طور پر اعتزال کی طرف مائل ہے۔ جساس نے کہ نبی پر جادو نہیں ہوا، اور ہمارے شاگرد نے کتاب لکھی، آپ نے دیکھا کہ کیا جادوگر نے ہمارے نبی کو ہرایا، بڑی کتاب ہے، مرید اس کے یہاں بیٹھے ہوئے ہوں گے، سمجھے؟ مرید اس کے یہاں پر بیٹھے ہوں گے۔ حل انہزم النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ید الساحر، کیا نبی کے اس میں ساحر کے ہاتھ پہ نبی ہار گیا؟ نہیں ہارا، تو کیسے لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے اور لبید ابن عاصم نے کیسے جادو کیے؟ اور کافر بھی کہتے ہیں کہ ان تتبعون کمانا لا تتبعون الا رجل مسورا، جس پر جادو ہو چکا ہے تم اس کی پیروی کرتے ہو۔ اب ہم مسلمان بھی کہیں کہ نبی پر جادو ہوا، کافر بھی یہی کہتے تو ہم تو ایک ہی ہو گئے۔ آپ میرے اشکال سمجھے؟ بات ذرا سمجھ لینا، کافر جس سحر کو نبی کے لیے ثابت کرتے تھے ہم اس کے انکار کرتے ہیں، اور ہم جس کو ثابت کرتے ہیں کافر اس کے انکار کرتے ہیں۔ ہمارے اور کافروں کو اس میں کافر جو نبی کو مسحور کرتے تھے بمعنی مسلوب العقل، مسحور جو کہتے تھے بمعنی مسلوب العقل، عقل ختم ہو، چنانچہ یعنی جنون، پاگل، چنانچہ اس کی وضاحت قرآن میں دوسری جگہ پر ہے افترا علی اللہ کذبا ام بہ جنۃ، یہ خدا پر جھوٹ بولتا ہے قصداً و بالارادہ، افعال اختیار مسبوق بالارادہ ہوتے ہیں، آیا اس کی عقل ہے قصداً و بالارادہ جھوٹ بولتا ہے، ام بہ جنہ یا پاگل ہے۔ اور مجنون کے افعال جو ہے وہ مسبوق بالارادہ نہیں ہوتے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ وہ نبی کو مسحور سمجھتے تھے بمعنی مسلوب العقل، اس کی وضاحت دوسری جگہ میں، اور ہم مسحور سمجھتے ہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، مسلوب العقل نہیں کہتے،
ہم کہتے ہیں کہ صرف آپ کے جسم مبارک پر اس طرح اثر ہو گیا تھا جیسے بخار کا اثر ہوتا ہے، سردی کا ہوتا ہے، گرمی کا ہوتا ہے، غمی کا ہوتا ہے، خوشی کا ہوتا ہے۔ احد میں جیسے کہ آپ زخمی ہو گئے، خون مبارک چہرے مبارک سے نکلے، ادمو وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خون آلود کر دیا۔ تو جیسے کہ یہ لوازمات بشریہ ہے، یہ اس کا سلسلہ۔ باقی وہ خطیبوں کا مسئلہ کہ خطیب کہتے ہیں کہ جی اتنا جادو ہو چکا تھا، کیا آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ میں نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، ظہر کی نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی؟ حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے اللہ۔ یہ سارے خطیبوں کا مسئلہ ہے، یہ سارے خطیب دینیات کے بارے میں آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ روایت اپنی جگہ پر بالکل صحیح ہے، سمجھے؟ حضرت اقدس مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف لوگ نسبت کرتے ہیں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ۔ قبر میں جانا ہے، خدا کی قسم میں پنجپیری بھی نہیں ہوں، میں غلام اللہ کا شاگرد بھی نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ لوگ اس کے منکر نہیں تھے، سمجھے بھائی؟ یہ لوگ اس کے منکر نہیں تھے، یہ اللہ کا بھلا کریے کہ بڑے علماء تھے۔ اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن بخاری کی روایتوں کو نہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ نے موضوع قرار دیا ہے، نہ مولانا پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ یہ اختلاف کریں آپ، بخاری سے ہمارے سینکڑوں مسائل میں اختلاف ہے، ترمذی سے بھی ہے، سب سے اپنے اکابرین کے اختلاف ہوتا ہے مسائل میں، آپ کا حق ہے، سمجھے؟ آپ کا حق ہے۔ کم ترک الاول للآخر، اولین سے بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں، آخرین الحمدللہ ان کا ادراک کر لیتے ہیں۔ علم کا دروازہ الحمدللہ تحقیق کا قیامت تک کھلا ہوا ہے، لیکن یہ کہ یہ اختلاف ہے ان مسائل میں، لیکن یہ حضرات اس قسم کے میں نے نہیں پڑھا ہے۔ مولانا پنجپیری کی کتابوں میں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ کی کتابوں میں میں نے نہیں پڑھا ہے کہ یہ حضرات اس کے منکر ہوں۔ مسئلہ یہ تھا، میں نے آپ کو سمجھا دیا، بہت نازک مسئلہ تھا۔ ان تتبعون الا انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو کس قسم کی مثالیں یہ لوگ بیان کرتے ہیں جو آپ کی شایان شان نہیں ہے۔ فضلوا، راستے سے ہٹ، فلا یستطیعون سبیلا الی الہدایۃ و الی التوحید، اب یہ توحید تک پہنچیں گے نہیں۔ ان کے برے عقائد میں سے، سمجھے، انکار قیامت پر ان کے لیے زجر ہے، ان کے برے عقائد میں سے قالو، یہ کہتے ہیں کہ اذا کنا عظاما ورفاتا، جب یہ ہے کہ ہم ہڈیاں ہو جائیں گے اور چورا چورا ہو جائیں گے، انبعث، کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ وقالو انبعث، کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ اذا کنا عظاما ورفاتا، تو نبعث اس کی جواب محذوف ہے، اور اس کی تفسیر کر رہا ہے یہ جملہ انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ایک نئی مخلوق پیدا کر کے ہمیں اللہ اٹھائے گا؟ نہیں، اس طریقے پر نہیں ہوگا، چونکہ یہ بعثت کے قائل نہیں تھے۔ قرآن کہتا ہے قل کونوا حجارۃ، تم لوگ پتھر بنو، او حدیدا، لوہے بن جاؤ، او خلقا، یا ایسی مخلوق کے کائن مما یکبر فی صدورکم، جو تمہارے دلوں کے اندر اس سے بھی بڑی بات گزر جائے، او خلقاً، یا ایسی مخلوق مما یکبر فی صدورکم، جو تمہارے دلوں میں اس سے بھی بڑی ہو، سمجھے؟ کچھ بھی بن جاؤ تب بھی اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ آپ کو اٹھائے گا، سمجھے؟ ان قلت لهم ذالک اذا کان الامر کذالک، جب اس طرح آپ ان کو کہیں گے، یعنی یہ کہیں گے روح موت کے بعد واپس آئے گی، فسیقولون، پھر یہ کہیں گے اللہ کا بھلا من یعیدنا، کون ہمیں واپس لوٹائے گا؟ قل، ان سے کہہ دو الذی فطرکم اول مرۃ، جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا، الذی فطرکم اول مرۃ، موصول سے مبتدا بنے گا، خبر محذوف ہے، الذی فطرکم اول مرۃ یعیدکم مرۃ ثانیۃ، یعیدکم مرۃ ثانیۃ، وہ دوبارہ تمہیں زندہ کر دے گا۔ اور جب ان قلت لهم ذالک، جب آپ یہ کہیں گے ان قلت لهم ذالک فسینغضون الیک رؤوسهم، تو یہ اپنے سروں کو حرکت کہیں گے، وہ یقولون، کہیں گے متی ہو، یہ بعثت کب ہوگی؟ ہو کا مرجع ہے البعث، جب آپ ان کو لاجواب قرار دیں گے، لاجواب ہوں گے، تو کہیں گے متا ہو، متا خبر مقدم بنے گا ظرف، سمجھے؟ اپنے متعلق کے اعتبار سے ہو البعث، ہو کہ یہ بعث کب ہوگی؟ قل عسى ان يكون البعث، یکون کی ضمیر بعث کی طرف ہے، عسى ان يكون ذلك البعث قریبا، اے یومن قریبا، قریبی زمان میں ہوگا، اور یومن قریبا ظرف ہے، اس سے بدل ہے یوم یدعوکم، جس دن تمہیں قبروں سے بلائیں گے، یوم یدعوکم من قبورکم، تمہارے قبروں سے تمہیں بلائیں گے، فتستجیبون بحمدہ، تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کی ثنا کرتے ہوئے، یہ ہے کہ حمد ثنا کرتے ہوئے آپ اٹھیں گے۔ وَتَظُنُّونَ إِن لَبِثْتُمْ، اور تمہیں اللہ آپ کا بھلا کرے قیامت کی ہولناکی کی وجہ سے تمہارا گمان ہوگا کہ مَا لَبِثْتُمْ إِلَّا زَمَانًا قَلِيلًا، بہت کم آپ زمان میں رہیں، بس یہ ہے جی،
یہ سب کے سب اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اس قسم کے خیالات کہ بیست نہیں ہوگی، مرنے کے بعد کوئی اٹھے گا نہیں، یہ سارے کے سارے یہ ہوتے ہیں کہ آدمی خدا سے دور رہتا ہے اور اس قسم کے اخلاق رذیلہ۔ آؤ میں تم کو اس کا علاج بتاتا ہوں، یہ چیزیں اپناؤ تو انشاءاللہ اس قسم کی خیالات نہیں ہوتے۔ قل لعبادی، میرے بندوں سے کہہ دو، سمجھے بھائی جان، یقولو التی ہی احسن، یقولو للکفار، میرے بندوں سے کہہ دو، یہ عبادی ہے چونکہ عباد لی نہیں ہے، میرے بندوں سے مسلمانوں سے کہہ دے، یقولو للکفار، سمجھے، یعنی ان طلبت منہم، اگر آپ ان سے اللہ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، ان سے کافروں سے بات کرتے تو یقولو، یہ کہہ دیں کفار سے، التی، اس قسم کا کلمہ اور ایسی بات، التی ہی احسن، جو کہ نرم ہو اور خوبصورت ہو۔ ان شیطان ینزغ بینہم، شیطان جو ہے نا، ینزغ کا معنی ڈال دیتا ہے فساد بینہم کے درمیان میں، لہذا اخلاقی نرم بات کرو۔ ان شیطان کان عدوا مبینا للانسان، شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، سمجھے۔ اب یہ مومنوں کا کلمہ کیا ہے جو کافروں سے کہو، اس کا طریقہ تبلیغ کا یہ ہے، ربکم اعلم بکم، اللہ تعالیٰ تمہارے حالات کو جانتا ہے، سمجھے، رب، اور جس حالت پر تم ہو، ربکم ان یشاء، اگر چاہے یرحمکم، تم پر رحم کرے، او ان یشاء یعذبکم، چاہے تو آپ کو عذاب دے دے، وما ارسلناک وکیلا علیہم، آپ کو ضامن بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، بس آپ کا کام تو صرف آپ ایمان پر مجبور کریں یہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کا کام صرف یہ ہے تبلیغ کرنا ہے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، تیرا رب جانتا بِمَنْ ثَبَتَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے سب کو جانتا ہے، اس کی مرضی نبوت کے لیے جس کا انتخاب کرے، فَيَخْتَارُ لِنُبُوَّتِهِ مَنْ يَشَاءُ، نبوت کے لیے جس کو اختیار کرے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ، انبیاء میں سے بعض کو ہم نے فضیلت دی علی بعض، اور وہ ظاہر ہے کہ افضل محمد ہے، باقی مفضول ہے، پھر ان میں بھی آپس فرق ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَ۔ وَآتَيْنَا داود زبورا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دی۔ سوال یہ کہ انبیاء میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن آتینا داود زبورا، داؤد علیہ السلام کا ذکر کیوں کر دیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مولانا کہ زبور کے اندر لکھا ہوا ہے کہ محمد الرسول اللہ آخری نبی اور افضل النبی ہے، اس لیے داؤد کا ذکر کر دیا، سمجھے۔ وآتینا داود زبورا قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، جن کو تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو، ادعوا الذین، پکارو ان کو، الذین زعمتموہم شرکاء من دونی، اللہ کے علاوہ تم پارٹنر سمجھتے ہو، پکارو ان کو، فہم لا یملکون کشف الضر عنکم، کسی مصیبت کو آپ سے ہٹائیں گے بھی نہیں، ولا تحویلا، اس کو تبدیل بھی نہیں کر سکیں گے کہ مصیبت منظور پر ہے اور منظور سے اٹھا کر کے مصیبت عبدالہادی پر ڈال دیں، عبدالحمید پر ڈال دیں، یہ نہیں ہوگا، یہ تحویل ہے مولانا۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، یہ لوگ اللہ آپ کا بھلا کریں، یہ الذین یدعونہم، یہ موصول صلہ مل کر کے اولئک سے بدل ہے، خیال کر لیں، یبتغون یہ اولئک کی خبر ہے، اولئک الذین، یہ معبود کہ یدعونہم، جن کی یہ عبادت کرتے، ارے وہ معبود خود یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ اللہ کے قرب خود تلاش کرتے ہیں۔ مولانا اصل بات آپ کو بتا دو، اصل بات یہ تھی کہ مکہ طائف جب آدمی جاتا ہے تو ایک راستہ، ایک جگہ ہے کہ وج، سمجھے، سید و وج، حدیث میں آتا ہے سید وج، وج کے شکار، یہ وج میں جنات ہوتے تھے اور آدمی وہاں سے گزرتا تھا، کوئی اور راستہ نہیں تھا تو اس کو ستاتے تھے، تو یہ لوگ جنات کی عبادت کر کے جنات سے پناہ مانگتے تھے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، جنات سے پناہ مانگتے تھے جنات۔ اللہ کا کرنا ہوا کہ اس وج کے جو جنات ہیں یہ جنات مسلمان ہو گئے، اب جو وہ مسلمان ہو گئے تو ان کا خود رجوع اللہ کی طرف، خود ان کا یہ کہ طریقہ محمد کا طریقہ، خود رجوع اللہ کی طرف، خود طریقہ محمد کا طریقہ، لیکن جو مسلمانی جو انسان جو مشرک ان کی عبادت کر پھر بھی عبادت کرے، ارے بابا وہ تو خود اللہ کا وسیلہ طلب کرے اور تم ان سے مدد مانگتے ہو، آپ بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اے جی وہ جنات میں نے عرض کیا کہ تو لہذا اس سے جنات ہی مراد ہوں گے، سمجھے، انسان بھی عموم لفظ میں داخل ہے۔ اولئک الذین یدعونہم، سمجھے، الذین سے مراد وہ معبود ہے، اولئک سے بھی یہی، اور یدعون سے مراد عابدین ہے۔ اولئک الذین یدعونہم، جن کی یہ عبادت کرتے، یہ پورا مبتدا ہو گیا، اولئک مبدل منہ، الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ خود اللہ کا قرب یہ کہ طلب کرتے ہیں، اور خود ہی ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کون، اللہ کے قریب کون ہے،
خود بتاتے کہ ایہم اقرب، کون اللہ کو بلا کر ان میں سے اللہ سے قریب تر ہے، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور وہ خود اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسلمان ہو گئے، اس لیے کہ ایمان کہتے ہیں یرجون رحمتہ ویخافون عذابہ، ایمان الایمان بین الخوف و بین الرجا، ان عذاب ربک یکون محذورا، تیرے پروردگار کا جو عذاب ہے، عذاب سے یہ لوگ ڈرتے ہیں، اور تیرے پروردگار کا عذاب یکون محذورا، وہ ڈرنے کی چیز ہے، اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ جی وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اس کے بعد اللہ اپنے قہر کو بیان کر رہا ہے، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ كَافِرَةٍ، خیال کر لینا، یا وَإِن مِّن قَرْيَةٍ هَالِكَةٍ، ہلاک شدہ کوئی بھی ایسی بستی نہیں ہوگی، یا کافرتن، کوئی کافروں کی بستی ایسی نہیں ہوگی، یہ مبتدا، الا نحن مہلکوها، مگر ہم اس کو ہلاک کریں گے اگر وہ توبہ نہیں کریں گے، قبل یوم القیامت، قیامت سے پہلے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا سخت عذاب دیں گے۔ کان ذالک کا مشار ہلاکت ہے، کان اہلاکہم مستورا فی الکتاب، لوح محفوظ میں لکھا ہوا، اگر وہ توبہ نہیں کریں گے تو پھر کافر بچے گا نہیں۔ تو مشو مغرور بر حلم خدا، دیر و گیرت سخت و گیرت مر تورا، خدا کے اس سے مغرور نہ ہو جاؤ، اللہ کی حلم اور بردباری سے اللہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ كَافِرَةٍ، کوئی بستی کافروں کی نہیں ہے، الا نحن مہلکوها، یہ نحن مہلکوها پورا جملہ خبر بنے گا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کریں گے قبل یوم القیامت، اگر وہ غیر اللہ کی عبادت کرے توبہ نہ کرے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا سخت عذاب دے دیں گے۔ کان اہلاکہم، ذالک اہلاکہم، ان کو ہلاک کرنا، مستورا مکتوبا فی الکتاب، فی اللوح المحفوظ، یہ لوح محفوظ میں طے شدہ ہے کہ یہ ماں کے لال بچیں گے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، یہ جواب ہے ان کے اس اشکال کا کہ اس پر معجزات فرمائشی کا ظہور کیوں نہیں ہوتا، ان کے دست مبارک پہ جب ہم معجزہ اس سے مانگتے ہیں تو وہ معجزہ ہمیں دکھاتا کیوں ہے، تو کیوں نہیں دکھاتا؟ تو جواب دیا جاتا ہے کہ معجزات دو قسم کے ہوتے ہیں۔ فرمائشی معجزات، جب آپ کے کہنے کے مطابق معجزہ آئے گا اور آپ اس کو تسلیم نہیں کریں گے تو آپ کی تباہی کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اور دیکھو کہ قوم سمود نے، انہوں نے یہ کر دیا کہ اونٹنی کا حضرت صالح علیہ السلام سے مطالبہ کر دیا، اور صالح علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی اور پتھر سے اونٹنی نکل گئی۔ بعد میں انہوں نے اونٹنی کی ناقدری کی، اس کو مارا، اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، لہذا وہ ان کی تباہی کے سبب بن گئی کہ یہ ساری قوم تباہ ہو گئی۔ وما منعنا، ہمارے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی چیز ہمیں روکتی نہیں، منع ماضی کا صیغہ ہے اور نہ مفعول بھی ہے کہ آگے فاعل الا ان کذب بها الاولون کے بعد آ رہا ہے۔ وما منعنا، ہمیں کوئی چیز نہیں روکتی اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے، ان نرسل بالآیات کے معنی من ان نرسل بالآیات، کہ ہم معجزات بھیج دیں، معجزات سے کوئی چیز ہمیں نہیں روکتی، مگر یہ چیز الا ان کذب بها الاولون، وہ یہ ہے کہ ان معجزات کے آپ سے پہلے لوگوں نے تکذیب کر دی اور تکذیب کر کے تباہ ہو گئے۔ اب فرمائشی معجزہ آئے گا تو آپ امت محمدیہ اور مشرکین مکہ آپ بھی تباہ ہو جائیں گے۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، یہ جملہ معترضہ ہے، یہ حال بنے گا۔ وَقَدْ آتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دے دی، مبصرةً، در حال کہ وہ حق دکھانے والی تھی، مبصرةً، بصیرت والی، یعنی انسان کے اندر بصیرت پیدا کرتی تھی کہ پتھر سے اونٹنی نکل گئی۔ فَظَلَمُوا بِهَا، لیکن لوگوں نے اس کے ساتھ ظلم کر دیا اور ظلم کر کے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ، ہم معجزات نہیں بھیجا کرتے مگر الا تخویفاً، لوگوں کو ڈرانے کی غرض سے، یہ مفعول لہو بنے گا۔ اب لوگوں کو ڈرانا مقصود ہوتا ہے، اگر لوگ اس سے ڈرتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، ورنہ یہ کہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کا بھلا کریے کہ ایک معجزہ آپ کو ہم دکھا رہے ہیں، بڑا سا معجزہ، وہ کیا ہے؟ معجزہ ہے اس کا معراج کا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر کے آ گئے، اس سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ پھر بھی آپ نہیں مان رہے۔ اذکر اذ قلنا لک، جب ہم نے آپ سے کہا ان ربک احاط بالناس، تیرے پروردگار نے پوری دنیا کا لوگوں کا احاطہ کیا ہوا، لہذا لا یسبقونہ، اللہ سے کوئی نکلے گا نہیں۔ وما جعلنا الرؤیا،
اور وہ آنکھوں کا دیکھنا رویا رویا العین ہے، سمجھے؟ رویا کا اطلاق خواب پر بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر رویا العین، وما جعلنا الرویا، اور وہ آنکھوں کا دیکھنا التی ارینا کہا جو ہم نے آپ کو دکھایا، اس کو کسی بھی غرض کے لیے ہم نے آپ کو یہ معراج نہیں کہا مگر الا فتنۃ للناس، لوگوں کو آزمانے کے لیے کہ لوگ کہاں تک آسمانوں کے سیر کرایا، مسجد اقصیٰ کی سیر کرایا آپ کو، وما جعلنا الرؤیا التی اریناک بہا، جو آپ کو ہم نے آنکھوں کے دیکھنا شب معراج میں جو نصیب کیا، یہ صرف لوگوں کو آزمانا مقصود تھا، لہذا بعض نے ایمان لایا اور بعض نے انکار کیا۔ الا فتنۃ للناس والشجرۃ الملعونہ، اس کا عطف ہے الرؤیا پر، اور وہ شجرہ درخت کے الملعونۃ فی القرآن ہے، قرآن میں جس کو لعنتی کہا گیا، یہ بھی آپ کو ہم نے دکھا دیا۔ وہ زقوم کی درخت ہے، زقوم ہے جو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے بہت کڑوائی ہوتا ہے، آپ کو شوق ہے تو میں لا کر کے یہاں سے دے دوں گا۔ زقوم کی کئی صورتیں ہیں، آپ زقوم کو چیر کر کے اپنے پاؤں کے نیچے رکھیں اور آپ اس پر کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ 25 اور آدھا گھنٹے کے اندر آپ کی زبان میں خود بخود آپ کو کڑواہٹ محسوس ہو جائے گا، اتنا کڑوا ہے زقوم۔ اس کو اردو والے بھی زقوم کہتے ہیں، ہم لوگ بھی اس کو ہمارے بروہی میں بلوچی میں ڈھیڈار کہتے ہیں، ڈھیڈار، بہت ہی کڑوا ہوتا ہے۔ اور یہ جو زقوم کی درخت ہے یہ جہنم کے اندر ہوگا، ابھی درخت اور جہنم کی آگ یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ شجرۃ الملعونۃ، تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں پر اللہ تعالیٰ کو دیکھنا، آسمانوں کو دیکھنا، انبیاء کو دیکھنا، یہ بھی باعث آزمائش تھی۔ فآمن بعض لوگوں نے ایمان لایا، وکفر بعض، اور بعض نے انکار کر دیا۔ اسی طرح وہ شجرۃ الملعونۃ، اور وہ درخت کہ جو ملعون فی القرآن ہے، یہ فی القرآن، قرآن میں جس پہ لعنت بھیجی گئی ہے، یہ لعنتی قسم کے درخت ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت اقدس مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ اسٹرابیری نہیں کھاتے تھے، اسٹرابیری نہیں کھاتے، کہتے اس کی شکل زقوم سے ملتی جلتی ہے۔ اسٹرابیری نہیں کھاتے تھے، کہتے کہ یہ شکل اس کی زقوم سے ملتی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اس کی شکل زقوم سے ملتی ہے، باقی چونکہ حلال ہے کھاتے ہیں سب کے سب۔ وَنُخَفِّفُهُمْ، اور ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، قرآن پاک سے، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، مگر ان کی سرکشی کو۔ اب یہ کہ درخت وہ جہنم کے اندر کس طریقے پر پیدا ہوگا کوئی مشکل نہیں ہے۔ مولانا آپ کے مفسرین نے پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہے، یہ ایک کیڑا ہوتا ہے، ہمارے بابا جی اس کے پر ہوتے ہیں، آگ کے اندر، وہ آگ جب جلتی ہے تو آگ کے اندر وہ کھیلتا ہے، پر اس کے ہوتے ہیں، آگ سے ادھر سے اڑا ادھر، ادھر سے اڑا ادھر، اس کو سمندر کہتے ہیں۔ اب یہ لوگ لکھتے ہیں سمندر، سمندر نہیں، یہ سمندر ہے۔ یہ بابا چلاسی دامت برکاتہ اللہ علیہ اپنے اشعار میں بہت استعمال کرتا ہے، سمجھے؟ یہ سمندر کیڑا میں نے خود دیکھا ہے۔ یہ جو پٹھان لوگ آپ جو کھاتے ہیں کہ، اور ہم لوگ ایک میوہ سا ہوتا ہے شنے کہتے ہیں جس کو، شنے 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 شنے، سمجھے؟ ہم لوگ بلوچ لوگ کہتے ہیں گن۔ اس کو کھانے کے بعد پھر آپ یہ کہ پانی پئیں گے تو بڑا لذیذ ہوگا، بادشاہوں کے لیے بھی لے کر کے پہاڑوں سے جاتے ہیں اس کو۔ تو یہ جو شنا ہے نا، اس کے جو درخت ہیں، اس کے پرانے جو درخت ہوتے کھوکھلے، ان میں یہ ہوتا ہے، اور جب آپ آگ جلائیں گے تو آگ جلانے میں پھر وہ آگ کے اندر دوڑتا ہے، آگ کے اندر دوڑتا ہے۔ میں نے بخدا کئی دفعہ دیکھا ہے، لیکن آپ نے نسوار کا ڈبہ دیکھا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ آپ دیکھیں تو نسوار کا ڈبہ ہی آپ نے دیکھا ہوگا، اور کیا آپ نے دیکھا ہے؟ تو آگ اس کو کچھ بھی نہیں کرتا۔ یا جیسے کہ ہمارے یہ جو درخت ہوتے ہیں، ان پر اگر سیلاب کا پانی بالکل اوپر آ گیا تو پھر یہ سڑ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن سمندر کے اندر درخت میں نے خود دیکھا ہے، اتنے اتنے بڑے درخت ہیں سمندر کے اندر بخدا۔ ہمیں یہ باربیڈوس کے اندر انہوں نے دکھا دیا، غوطہ والے جہاز کے اندر نیچے ہمیں لے گئے، 200-250 فٹ نیچے جب ہم گئے تو پہاڑ کو دیکھا، پہاڑوں پر درخت دیکھے، اتنے اتنے بڑے بڑے درخت کہ سبحان اللہ، قسم قسم کے جاندار سمندر، چونکہ وہ جہاز کے جو بحری جہاز کے شیشے ہوتے آ کر کے ان کے ساتھ ٹکراتے، وہ سارے دیکھتے رہے۔ تو یہ جو چیز آپ نے دیکھی نہیں ہے،
اور ایک اور درخت ہے، یہ جاندار کیڑا ہے، یہ سمندر ہے، اور ایک درخت ہے اس کا نام ہے سمندل۔ یہ بتاتے کہ ترکیہ کے اندر ہوتا ہے سمندل لام کے ساتھ۔ اس سمندل سے اس سے بنتے کپڑے، سمجھے، اس سے کپڑے بناتے ہیں، اس کے کوئی دھاگے ماگے، اس کپڑے پر جب میل کچیل آتا ہے تو اس کپڑے کو آگ کے اندر ڈالتے ہیں، تو وہ میل کچیل گند سارا کا سارا وہ خود بخود جل جاتا، ختم ہو جاتا، کپڑا صاف ہو جاتا سب کو، سبحان اللہ۔ وہ کپڑا جلتا نہیں ہے، وہ کپڑا جلتا نہیں ہے۔ تو یہ جو زقوم کا درخت ہے یہ جہنم کے اندر اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، یہ جہنم ہی میں بڑھتا ہے، ایسے وَنُخَفِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ ہم ان کو ڈراتے ہیں معجزات عطا کر کے، لیکن یہ قرآن اور یہ نبی ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا، إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، مگر ان کی سرکشی کو۔ اب ایک طغیان، رئیس الطغیان، سب سے بڑا سرکش ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یاد رکھ لے کہ جب فرشتوں سے ہم نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، سب نے سجدہ کر دیا الا ابلیس، ابلیس نے نہیں کیا۔ یہ رئیس الطغیان ہے جی، سمجھ رہی میں، یہ سرکش ہے۔ قال اسجدوا، کہنے لگے میں سجدہ کر دوں، لمن خلقتہ طینا، جس کو آپ نے یہ کیچڑ سے پیدا کیا، لمن خلقتہ طینا، یہ منصوب بنزل خافض من طین، کیچڑ سے جس کو پیدا کر دیا، مٹی سے۔ قال، شیطان نے کہا ارأیتک ھذا الذی کرمتہ، یہ کاف کا کوئی محل اعراب نہیں ہوگا، سمجھے، ارأیتک ھذا الذی کرمتہ علی، جس کو آپ نے، مجھے بتا دو کہ جس کو آپ نے مجھ پر فضیلت دی ہے، سمجھے، لئن اخرتنی، میں تیری قسم اٹھا کر کے کہہ رہا ہوں اگر آپ مجھے مہلت دیں گے الی یوم القیامت، قیامت تک، تو لأحتنکن ذریتہ، میں قابو کر لوں گا اس کی پوری اولاد کو، مگر الا قلیلا، تھوڑے سے بچ جائیں گے، سمجھے۔ اتنا کا اصل حنک کا معنی قابو کرنے کے، اور آپ یہ ترجمہ بھی کر سکتے اکھاڑ دوں گا، اکھاڑ دوں گا، سب کو گمراہ کر کے زمین سے اکھاڑ کر کے، لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا۔ قال، اللہ نے فرمایا اذهب، جاؤ، فمن تبعک منہم، ان میں سے جو تیری پیروی کریں گے، فإن جہنم جزاؤکم، تو جہنم یہ ہے کہ آپ کی سزا ہے، جزاء موفورا، اور فرماتے کہ مکمل قسم کی، جہنم آپ کی یہ کہ سزا ہے جزاء موفورا، اور بالکل مکمل، کامل اور مکمل، جزاء موفورا، یہ میں آپ سے پہلے عرض کر چکا، مفعول مطلق ہے جزاؤکم کے لیے، جو کہ ان کے لیے خبر ہے، جہنم کی سزا پوری کی پوری آپ کو دے دیں گے۔ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور آپ پھسلا دے، آپ پھسلا دے اور ہٹا دے ان کو، من استطاعتہ، جن میں تیرا بس چلے، بصوتک، اپنی آواز سے، یعنی معصیت کی طرف ان کو بلا دے آواز سے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ، اور ان پر چلاتے رہیں آپ اپنے یہ کہ سواروں کو، وَرَجْلِكَ، پیدلوں کو۔ اصل میں فوج کشی دو طریقے سے ہوتی تھی، یا سواریوں پر اللہ قبل کر وہ خیل ہے، یا پیدل فوج کشی ہوتی تھی۔ اب تیسری فوج کشی ہمارے ہاں شروع ہو گئی ہے، تیسری کیا ہے؟ خلائی، ڈرون حملے، یہ تیسری صورت ہے، لیکن عام طور پر مشہور یہی دو طریقے، یعنی آپ کر لیں فوج کشی، میرے بندوں پر مسئلہ آپ کا نہیں چلے گا، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور آپ کھینچ لیں ان پر یہ کہ بِخَيْلِكَ، اپنے ان کو سواروں کو، وَرَجْلِكَ، اور اپنے پیدلوں کو کر لیں، سوار اور پیدل دونوں چلن، وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ، اور ان کے مال میں بھی شریک ہو جا، مال میں شریک ہو گیا نا، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، یہ سارے اونٹ، اونٹنی کی قسمیں، ان کو کیا کر دیا؟ پیر کے نام پہ کر دیا، آپ نے 7ویں پارے میں پڑھا ہے، وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ، مال میں ان کے پارٹنر بن جا، وَالْأَوْلَادِ، اور اولاد میں بھی، اولاد دوں گا میں، لیکن نسبت کریں گے کلندر بابا نے بیٹا دے دیا، اولاد دے دوں گا میں، کہیں گے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے، اس نے شاہ لطیف نے دیا ہے، دوں گا میں، لیکن کہتے ہیں کہ داتا دربار نے، سمجھ رہی میں، لیکن یہ معنی ہے کہ اولاد تو میری طرف سے ہوگی، لیکن یہ کہ نسبت کریں گے کہ کلندر نے دے دیا تو میرے ساتھ اس کو شریک کر دیا۔ فلما آتاہما صالحا جعل لہ شرکا، جب اللہ نے نیک اولاد دے دی تو جعل لہ شرکا، میاں بیوی نے اس میں شریک بنا دیا۔ یہ پڑھا نہیں پڑھا، لیکن اس کا ایک معنی اور ہے، اگر آپ کو تفسیروں میں مل جائے، اور وہ میرے ذہن میں آتا ہے، وہ یہ ہے، ابو داؤد میں ایک حدیث آتی ہے کہ شیطان انسان کی بیوی میں بھی شریک ہوتا ہے، شیاطین بیوی میں بھی شریک ہو جاتی، وہ کس طریقے پر ہوتا ہے؟ ان کو کہتے ہیں مغردون،
کیا کہہ رہے ہیں؟ مغردون۔ مغردون وہ ہوتے ہیں کہ شیطان اللہ کا بھلا کرے، انسان جب بیوی کے ساتھ سوتا ہے اور بسم اللہ اللہم جنبنا من الشیطان وجنب الشیطان منا فیما رزقتنا یہ دعا نہیں پڑھتا تو شیطان بھی اپنے حال تناسل کو ڈال دیتا ہے، اور اس سے جو بچے پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، تو میں آپ کو وہ نشانی نہیں بتاتا، اگر بتاؤں گا یعنی ابا جب بھول جاتا ہے نا یہ دعا، تو پھر آپ میری آنکھوں کو دیکھیں گے کہ مولوی منظور کے باپ نے پڑھا ہی نہیں پڑھا، میں آپ کے آنکھوں کو دیکھوں گا، ایک ایک بندے کا پتہ چلتا ہے۔ بخدا سمجھے، ابو داؤد جلد ثانی کے اندر وہ حدیث ہے، یہ تو ہے بہت خبیث قسم کا ہے، یعنی اس میں بھی یعنی آدمی جب یہ دعا نہیں پڑھتا تو پھر شیطان پارٹنرشپ قائم کرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان کے آنکھوں سے اور اس سے اس طریقے پر چلو شیطان کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے، سمجھے۔ ویسے بھی آپ پڑھتے رہتے، حدیث میں بخاری میں بھی ہے، مشکات میں بھی ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے، پیدا ہوتے وقت شیطان چونکا لگاتا ہے اس کو، لیکن اللہ مریم اور وابنہا، مریم اور اس کے بیٹے کو نہیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء بھی اس سے مستثنیٰ ہے، متکلم علیہ السلام اپنے زمان یعنی یہ اس کی پارٹنرشپ ہے، باقی وہ ابو داؤد میں آپ پڑھیں گے، ابو داؤد جلد ثانی میں مغردون۔ وشارکہم فی الاموال، اور پارٹنرشپ قائم کر دیں ان کے مال میں، یعنی حلال مال کو پیر کے نام پہ حرام قرار دے، والا اولاد، اولاد میں اولاد کلندر نے دے دیا، فلان نے دے دیا، وعدہم، اور آپ ان کو ان سے وعدہ کر لے جھوٹے قسم کے وعدے، وما یعدہم الشیطان، اور شیطان ان سے وعدہ کر نہیں تھا انسان سے الا غرور، مگر دھوکہ ہی دھوکہ، شیطان کا جو اس لیے کہ وہ اللہ کا والا کر بتایا کہ جنت اور جہنم تو کچھ بھی نہیں ہے یار، یہ ایسی باتیں ہیں سمجھے، مزے دنیا مطلب دیو یار، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، ان پر تیرا زور نہیں، وکفا ربک وکیلا، تیرا پروردگار بندوں کے لیے وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، اور وکیل وہ ہوتا ہے کہ موکل اپنے تمام معاملات اس کے حوالے کرتے، لہذا فوضوا امورکم الی اللہ، اللہ کے حوالے کر دو۔ واپس توحید کی طرف جا رہا، ربکم الذی یزجی لکم الفلک، وہ خدا تمہارا رب ہے، الذی یزجی لکم الفلک، تمہارے لیے کشتیوں کو چلاتا ہے، فی البحر، سمندر کے اندر، لتبتغوا من فضلہ، تاکہ رزق حاصل کر دو، لتبتغوا من فضلہ، لتبتغوا الرزق، اللہم انی اسألک من فضلک، مسجد سے جب باہر نکلتے اللہم انی اسألک من فضلک، فضل کا معنی ہوتا ہے رزق، آپ سمجھے نہیں سمجھے، سمندر میں سب سے زیادہ کاروبار سمندر میں ہوتا ہے، مچھلیوں کا کاروبار ہے، وما یعدہم الشیطان ربکم الذی یزجی لکم الفلک لتبتغوا انہ کان رحیما بکم، وہ خدا یہ ہے کہ آپ پر رحیم بھی ہے، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، دیکھیے کہ جب بیماری آپ کو پہنچتی ہے، نہیں پریشانی پہنچتی ہے، جب مصیبت پہنچتی ہے آپ کو، فی البحر، سمندر کے اندر، ظل غاب من تدعونہ، تو اللہ آپ کا بھلا کرے جن کی آپ عبادت کرتے ہیں وہ سارے کے سارے غائب ہو جاتے ہیں، الا ایہ، ایک اللہ باقی رہتا ہے۔ یہ 11ویں پارے میں آپ کے سامنے گزر چکا ہے کہ مشرک بھی سمندر کے اندر لات اور عزا اور منات کو بھول جاتے تھے، وہ بھی اللہ کو بلاتے تھے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب یہ ہے کہ آپ کو یہ ہے کہ مصیبت کوئی پہنچتی ہے، پریشانی، اور اس میں فی البحر، سمندر کے اندر، ظل من تدعون، غاب من تدعونہ، جن کی تم عبادت کرتے وہ سارے غائب ہو جاتے ہیں، الا ایہ، ایک اللہ، فلما نجاکم الی البر، اور جب اللہ خشکی کی طرف تمہیں نجات دیتا ہے تو اعرضتم عن الایمان باللہ، تو اللہ پر ایمان لانے سے اب روگردانی کرتے، وکان الانسان کفورا، اصل انسان ہے ناقدر نعمتوں کا، وکان الانسان کفورا للنعم، نعمتوں کی ناقدری کرنے والے تو اس کی عادت ہے، سمجھے، کھائے کسی کا گائے کسی کا، کتے سے کم از کم سبق تو حاصل کرے، کتا جس کا کھاتا ہے اسی کے لیے یہ ہے کہ کیا ہے، بھوگتا ہے، ہم تو کھاتے اللہ کے لیکن گاتے کسی اور کے۔ آیا مسئلہ سمجھے، افامنتم، فآتف آ گیا تو آپ کہیں گے انجوتم من البحر، انجوتم من البحر، سمندر سے آپ کو نجات مل گئی، فامنتم، آپ کو اعتماد ہو گیا، امن ہو گیا اس بات سے، پھر امن میں کہ خشکی میں آ گئے، انجوتم من البحر، سمندر سے نجات ہوگی، فامنتم، اور آپ کو امن ہے اس بات سے کہ ان یخسف بکم جانب البر، کہ خشکی کے کنارے پر اللہ آپ کو دھنسا دے، کیا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ کیوں آپ امن سے ہے؟ او یرسل علیکم حاصبا، یا اللہ تعالیٰ آپ پر بھیج دے حاصبا، سنگریزوں کی آندھیاں،
سنگریز اور پتھر، سمجھے، ان کی آندھیاں. ثم لا تجد لکم وکیلا، سمجھے، سنگریزوں کی آندھی یعنی ہوا تیز قسم کی آندھی آ جائے. ثم لا تجد لکم وکیلا، پھر آپ اپنے حق میں کوئی نگران جو آپ کے اللہ کا بھلا کریے کہ وکیل ہو اور وہ یہ کہ ہماری گرفت کرے، ایسے نہیں ہوگا. امین تم، کیا آپ امن میں اس بات سے کہ ان یعیدکم، اللہ دوبارہ آپ کو کیا اس کا خوف نہیں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا دے فی یہ سمندر کے اندر دوبارہ تارۃ اخری، یہ ہو گیا تارۃ اخری تاکید ہے، اعادۃ اخری، یہ مفعول مطلق بنے گا یعید کے لیے. فیرسل علیکم قاصفہ، اور اللہ تم پر تیز ہوا بھیج دے، سمجھے. قاصف اصل قصف کا معنی آتا ہے جکڑ ہوا، یعنی توڑنا ایسی چیز کو، ایسی ہوائیں جو درختوں کو اٹھا کر کے پھینک دیں، توڑ دیں. فیرسل علیکم قاصفہ، اللہ تعالیٰ تیز ہوا آپ پر بھیج دے جو ہر چیز کو قاصفہ من الريح تھی. فیغرقکم، اور خدا تمہیں غرق کر دے بما کفرتم، تمہارے کفر کی وجہ سے. ثم لا تجدوا لکم، پھر آپ نہ پائیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، طبیعاً لا تجدوا لکم، اپنے حق میں نہ پائیں، طبیعاً علینا بھی، یہ جی کہ آپ یہ کہ پھر پیچھا کرنے والا کوئی، طبیعاً پیچھا کرنے والا کہ آپ کے اللہ کا بھلا کریے کہ ہمارے خلاف آپ کو پھر اس حالت سے نکالے اور ہمارے یہ کہ وہ کیا کرے، پیچھا کرے، ایسا کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا. اس کے بعد بنی آدم کی کرامت اور فضیلت بیان کر رہا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو آپ لوگوں کو فضیلت دے دی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، خشکی کے اندر اور سمندر کے اندر ہم نے اللہ کو بھلا کر بر و بحر میں اس کی اٹھائی ہوئی ہے. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، حلال چیزیں، لذیذ چیزیں اس کو عطا کی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ كَائِنٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور جن مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا ان میں سے بہت سو پر ان کو ہم نے فضیلت دی ہے. ظاہر ہے کہ فرشتوں پر فضیلت ہے، اور فرشتوں سے بڑھ کر کے کیا، جنات تو مفضول ہے، آپ تو علی الاطلاق افضل ہے، لیکن فرشتے بھی مجموعی لحاظ سے مفضول ہے، انسان افضل ہے. انبیاء کی برکت کی وجہ سے، چونکہ اس امت کے اندر انبیاء ہے، اس امت میں انبیاء ہے، تو اس لیے انبیاء کی وجہ سے یہ اللہ کا بھلا کرے امت، انسان، مسلمان انسان جو ہے نا، یہ فرشتوں سے افضل ہے، سمجھے. یہ صرف جنس کے ساتھ تقابل ہے. مولانا مسئلہ دلتا ہوں گورا، الرجل خیر من المرأة، مرد عورت سے بہتر ہے. جی ہاں، یہ صرف جنس کا تقابل ہے. لیکن اگر آپ سے میں پوچھوں کہ آپ حضرت عائشہ سے افضل ہے، تو عائشہ تو عورت ہے نا. آپ حضرت فاطمہ سے افضل ہے، حضرت خدیجہ سے افضل ہے، حضرت سودا، حضرت حفصہ اور حضرت صفیہ، کیا آپ ان سے افضل ہے؟ تمہارے منہ پہ اس طریقہ پر کہ زبان بھی تمہاری بند ہو جائے گی. تمہارے کروڑوں شیخ الحدیثوں کو عائشہ کی جوتیوں پہ قربان کیا جائے، سمجھے. جتنے بھی تمہارے بزرگ ہیں، جتنے سارے کے سارے ہمارے کروڑوں کے عائشہ کی جوتی پہ قربان جائے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. حالانکہ آپ کا قضیہ تو ہے. قضیہ کیا ہے؟ قضیہ کہ الرجل خیر من المرأة، مرد عورت سے بہتر ہے. یا صرف جنس کا، اس میں انبیاء اس بنیاد پر اللہ آپ کا بھلا کرے، انبیاء جتنے آئے وہ مرد آئے، اور یہی حال ہے. آپ سے کہا جائے کہ کیا آپ فرشتوں سے بہتر ہیں؟ جی ہاں، ہم فرشتوں سے بہتر ہیں، مجموعی لحاظ سے فرشتوں سے بہتر ہیں. لیکن آپ سے میں کہوں کہ جبریل سے آپ افضل ہے، وہ فرشتے ہیں، تو بولنا. آپ میکائیل سے افضل ہے، آپ اسرافیل سے افضل ہے، حضرت رضوان سے افضل ہے. آپ نہیں کہہ سکتے. صرف ایک کہہ سکتے کہ ہاں شیطان سے افضل ہو. تو اس لیے کہ تقابل ہے جنس کا، جنس کے اعتبار سے. فضلناہم، اور ہم نے فضیلت دی اولاد آدم کو، علی کثیر کائن ممن خلقناہ، جن مخلوقات کو ہم نے پیدا کیا، تفضیلا فضیلت کاملہ دی، سمجھے. اب اس کے بعد ظہور کرامت، یہ ظہور کرامت اور ظہور فضیلت کس دن ہوگا؟ یہ قیامت کے دن ہوگا. دودھ کا دودھ ہوگا، پانی کا پانی ہوگا، کہ آپ اچھے یا آپ برے ہیں، آپ جنت میں تشکیل ہو رہی ہے یا آپ کا جہنم میں تشکیل. تو یہ قیامت کے دن پتہ چلے. خلاصہ یہ کہ ظہور الکرامت اور ظہور الفضیلت کا محل وہ قیامت ہے. اذکر یوم ندعو کل اناس، جبکہ ہر انسان کو ہم بلائیں گے بامامہم، ان کے اعمال نامہ کتاب کے ذریعے سے. یا اہل التورات احضروا، یا اہل الانجیل احضروا، یا اہل التورات انظروا. اب اس وقت امام سے ہم نے اللہ آپ کا بھلا کرے اعمال نامہ والی کتاب مراد لی.
ان کی کتاب اصل کتاب تورات اور انجیل اور قرآن. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اعمال نامہ وہ جو کتاب ہے اس کو امام کہا گیا. جو اعمال نامہ آپ کا ہوگا دائیں طرف کے ہیں یا بائیں طرف کے، خود بتاتے آگے فمن اوتی کتابہ بیمینہ، وہ امام اور وہ کتاب اس کو دائیں ہاتھ میں دی گئی. فاولئک یقرؤون کتابہم، یہ اپنے کتاب کو پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، داغے کے برابر بھی ان کے ساتھ کیا زیادتی نہیں ہوگی. دوسرا یہ کہ امام سے مراد پیشوا ہے ان کا. نوح علیہ السلام کی قوم کو نوح کے ساتھ بلایا جائے گا، اور ادریس علیہ السلام ادریس، شیس علیہ السلام شیس، تو ہر ایک کو ان کے پیشوا اور مقتدا کے ساتھ بلائیں گے. اور پھر امام الخیر بھی ہے، امام الشر بھی ہے. وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، اس قسم کے امام بھی ہے دنیا میں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں. وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار، آپ کے بہت سے لیڈر ہیں، یہ ہے امام کیا ہے؟ ائمۃ النار ہے. یہ جو لیڈر ہے نا یہ سارے کے سارے ائمۃ النار ہیں، جہنم کی طرف بلانے والے. تو امام سے اللہ آپ کا بھلا کرے. باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ کوئی کہتے ہیں امام سے امام ابو حنیفہ، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، انہوں نے بھی اپنا گھسیڑ دیا. صوفیہ نے اللہ آپ کا بھلا کرے امام میں نقشبندی، قادری، سہروردی اور اسی طریقے پر کیا ہے کیا کہتے ہیں یہ مختلف قسم کے قادری، یہ سلسلے انہوں نے اپنے داخل کر دی. اذکر یوم ندعو کل اناس فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے دائیں ہاتھ میں کتاب مل گئی فاولئک یقرؤون کتابہ ولا یظلمون فتیلا. ومن کان فی ہذہ اعمی، جو آدمی اس دنیا کے اندر نابینا ہو، منع عن رؤیۃ الحق، توحید کے دیکھنے سے، اور اعمی عن الحجت، دلیل سے اعمی ہو، فہو فی الآخرۃ اعمی، تو طریق نجات سے وہ قیامت کے دن نابینا ہوگا. ومن کان فی ہذہ اعمی، جو آدمی یہاں پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ نابینا ہو، یعنی طریق حجت اس سے کیا کہتے ہیں رؤیت الحق سے اور توحید سے، تو فہو فی الآخرۃ اعمی، وہ طریق نجات سے قیامت کے دن وہ بھی اعمی ہی ہوگا. واضل سبیلا، اور بہت برا ہوگا راستے کے اعتبار سے. جی واضل سبیلا. پھر یہ نابینا ہوگا قیامت کے دن کس وقت؟ جس وقت قبروں سے اٹھیں گے. قبر سے اٹھ کر کے اللہ آپ کو بھلا کریے کہ نابینا ہی ہوگا، سمجھے، نابینا ہی اٹھے گا. اور دوسرا یہ کہ قبر سے نابینا اٹھے گا، پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں کھل جائیں گی. جیسے کہ دوسری جگہ پر قرآن کہتا ہے اسمع بہم وابصر بہم، یہ کتنے دیکھنے والے ہوں گے، کتنے سننے والے ہوں گے. کافر دیکھیں گے اور سنیں گے، تو آپ یہ کہیں گے کہ قبروں سے اٹھیں گے تو نابینا، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھل جائیں گی. کوئی تعارض نہیں ہے، مختلف حالات پر محمول ہے. ومن کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. وان کادوا، قریب تھا کہ لیفتنونک، کہ آپ کو آزمائش میں ڈالیں اور پھسلا دیں آپ کو، عن الذی، اس وحی سے، اس کتاب سے، اوحینا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، لتفتری علینا غیرہ، تاکہ اس کے علاوہ اور باتیں آپ گھڑ لیں ہمارے خلاف، اور باتیں غیر الکتاب، اس وحی کے علاوہ اور باتیں. اور لو فعلتا، اگر آپ یہ کریں گے تو لاتخذوک خلیلا، یہ آپ کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خلیل ہی بنا دیں گے. اصل میں کچھ لوگ طائف کے آگے انہوں نے کہا کہ جیسے کہ مکہ کے دائیں بائیں حدود حرم ہے، طائف کو بھی آپ یہی درجہ دے دیں، طائف کو بھی حرم والا درجہ دے دیں. جب درجہ دے دیں گے تو پھر ہم آپ کے ساتھ صلح کر لیتے، کمپرومائز کرتے ہدایت کو. تو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جگہ تھی، یہ تو نہیں تھا کہ اللہ کے علاوہ آپ ہمیں گنجائش دے دیں ہم بتوں کی عبادت کریں. صرف یہ تھا کہ جو حدود حرم ہے، جعلنا البیت الحرام، جو حدود حرم ہے اس کو جو عزت حاصل ہے، ہماری طائف کی اس جگہ کو بھی حاصل ہو جائے. تو حضرت کا کچھ میلان ظاہر ہو گیا اس پر. یہ ہے کہ قریب تھا کہ آپ یہ ہے کہ ان کی بات مان لیں، لیکن اللہ نے آپ کی رہنمائی کر دی. دوسری ایک صورت یہ ہے کہ یمن کے کچھ لوگ آ گئے، یمن کے کچھ لوگ آ گئے، انہوں نے کہا کہ جی یہاں پر کوئی اس قسم کا بیت اللہ بنایا جائے. سمجھے، یہ وہ اس کے اللہ کا بھلا کرے مفسرین کی شان نزول ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں. وَإِن كَادُوا، قریب تھا کہ پھسلا دیں آپ کو کافر، لا یفتنونک عن الذی، کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ کو وہ آزمائش میں ڈالے، عن الذی، اس قرآن سے، وحی سے، اوحینا الیک، جو آپ کی طرف. چونکہ کافر کہتے تھے کہ قرآن سب کچھ اچھا، مگر شرک پر جو رد ہے نا یہ اچھا نہیں، یہ نکالا جائے.
بڑا دباؤ تھا۔ لا یفتنوک عن الذی اوحینا الیک لتفتری، یہ لا یفتنو کے ساتھ متعلق ہوگا تاکہ آپ گھڑ لیں ہم پر علینا ہمارے خلاف غیرہ اے غیر الذی اوحینا الیک، اس وحی کے علاوہ کوئی اور باتیں۔ لیکن یہ کہ وَإِذًا، اور اگر لو فعلت ذَلِكَ بفرض المحال آپ یہ کرتے لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، تو آپ کو دلی دوست بنا لیتے، لیکن اللہ نے آپ کی رہنمائی کر دیجیے۔ یہاں پر کادو میں واو اسم ہوگا اور لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي، یہ پورا جملہ اس کے لیے خبر۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اگر ہم آپ کو یہ کہ ثابت قدم نہ رکھتے تو لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، قریب تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے کچھ نہ کچھ۔ یہاں ان ثبتنا کا بتابیل مصدر مبتدا بنے گا، موجود اس کے لیے خبر ہے لولا کے بعد، اور لقد کدت ترکن الیہم یہ جواب لولا ہے۔ لقد کدت ترکن الیہم شیء، یہاں بھی کدت یہ فعل تام نہیں ہے، فعل ناقص ہے، تا ضمیر اس کا اسم ہے، اور ترکن الیہم یہ کاد کی خبر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے، اللہ آپ کو یہ کہ جماتے نہیں، تو قریب تھا کہ آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے، لیکن اللہ نے آپ کی دستگیری فرما دی۔ اذا لأذقناک، یعنی لو کیا ہے، لو فعلت ذالک، اگر آپ یہ کرتے لأذقناک ضعف الحیات، زندگی کے دگنا سزا، وضعف الممات، اور موت کے دگنا سزا اور عذاب آپ کو۔ اس کی وجہ ہے کہ آپ کی شان اونچی ہے، آپ کا مقام اونچا ہے، اور آپ کی حیثیت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے آپ کی جو گرفت ہوتی تو سنگل عذاب نہ ہوتا، ڈبل عذاب ہوتا، لیکن اللہ نے ہر طرح آپ کی رہنمائی فرمائی۔ اذا لأذقناک لو فعلت ذالک، اگر آپ یہ کرتے لأذقناک ضعف الحیات، ہم دگنا زندگی اور دگنا موت کے عذاب آپ کو چکھا دیتے، ثم لا تجد لک، پھر آپ نہ پاتے اپنے حق میں نصیرا کوئی مددگار، علینا جو ہمارا پیچھا کرے اور ہمارے خلاف۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ، قریب تھا کہ یہ آپ کو اکھاڑ دے مکے کی سرزمین سے، من الارض سے مراد مکے کی سرزمین ہے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، تاکہ آپ کو یہاں سے نکال دے، اور وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ، لو اخرجوکا، اگر یہ آپ کو نکالتے تو لا یلبسون خلافک، تو آپ کے پیچھے پھر یہ بھی زیادہ زندہ نہ رہتے، الا قلیل، بہت کم۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ اللہ کا قانون یہ، جب کسی نبی کو مجبور کیا جاتا ہے، علاقے سے نکالا جاتا ہے، تو وہ علاقے والے پھر بچتے نہیں ہیں، لیکن اللہ نے یہاں کرم کیا، مکے سے آپ نکلے، پھر بھی یہ ہے کہ پوری تباہی نہیں ہوئی، محمد رسول اللہ کی برکت سے پھر اللہ نے مکے میں آپ کو لایا۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ، قریب تھا کہ آپ کو اکھاڑ دیں سرزمین مکہ سے، لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، کہ آپ کو وہاں سے نکال دیں، وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ، پھر یہ نہ رہتے، یعنی لو اخرجوک، اگر بھی فرض المحال آپ کو نکالتے، لا یلبسون لا یمکسون خلافک خلفک، آپ کے پیچھے نہ رہتے، الا زمانا قلیلا، مگر بہت کم ہی۔ کیوں؟ سن اللہ سنت من قد ارسلنا قبلک، اس لیے کہ یہ اللہ کا عام دستور ہے اور قانون ہے۔ اور شاہ صاحب کا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا کہ سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ترتب الاسباب بالمسببات، زنا ہے، لواطت ہے، شراب نوشی ہے، ڈکیتی ہے، قتل ہے، یہ وہ چیزیں جنہوں نے سابقہ قوموں کو ہلاک کی، اب یہی چیزیں، یہ اسباب ہے، اگر تمہارے اندر زنا ہے، لواطت ہے، چوری ہے، ڈکیتی، یہ تمہیں بھی ہلاک کریں گے۔ اور انہی میں سے ایک یہ نبی کو جب کوئی نکالتا ہے تو یہ سبب ہے، پھر وہ قوم بچتی نہیں ہے تو تیری قوم بھی نہ بچتی۔ یہ خدا کی سنت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ یہ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلک، یہ سنت اور طریقہ ہے، سمجھے، آپ سے پہلے جن لوگوں کو رسولوں کو ہم نے بھیجا ہے، سمجھے، یہی طریقہ ہے۔ اب سنت منصوب ہے، سن اللہ سنت من قد ارسلنا، یا سننا سنت من قد ارسلنا، سننا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، اور آپ ہماری سنت اور قانون کے اندر کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے۔ لیکن پریشان انسان تو رہتا ہے، تو پریشانی کو ختم کرنے کے لیے ہم آپ کو نسخہ بتاتے ہیں۔ نسخہ یہ ہے کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، سمجھتے ہیں؟ پریشانی کا نسخہ وہ کیا ہے؟ وہی اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ لو۔ پریشانی کو ختم کرنے کے لیے وقت دلوک الشمس، یہ نحو کی کتابوں میں آپ پڑھتے رہتے کہ لام یہ وقت کے معنی میں، وقت دلوک الشمس، جس وقت سورج ڈھل جائے، یعنی زوال کے وقت، یہاں سے لے کر کے الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک،
لہذا اس میں ظہر بھی آ گیا، عصر بھی آ گیا، مغرب بھی آ گیا، عشاء بھی آ گیا، 4 نمازیں اس میں آ گئی۔ وقرآن الفجر، اقم قرآن الفجر، یہ الصلاۃ پر عطف ہے۔ اقم الصلاۃ، نماز بھی قائم کرو، واقم قراءۃ الفجر، قرآن قراءت کے معنی میں، اور فجر کی قراءت کو بھی جاری رکھو، قائم رکھو، فجر کی قراءت کو جاری رکھو۔ کیوں؟ ان قرآن الفجر کا معنی ان قراءۃ الفجر، فجر والی جو قراءت ہے، کانا مشہوداً، یہ حاضر شدہ ہے، یکون مشہودہ، یہ حاضر شدہ ہے۔ رات والے فرشتے جو رات کو ڈیوٹی کے لیے آئے ہیں، اب وہ صبح کے ٹائم پہ وہ جا رہے ہیں، اور پھر یہ کہ دن والے آ رہے ہیں، دن والے ان کا آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے، سمجھے؟ آپس میں ان کی ملاقات ہوتی ہے، تو اس ملاقات میں اللہ کا بھلا کریے کہ فرشتے اس قرآن کو بھی سنتے ہیں جی۔